میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سورہ کوثر کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس آیت کا شان نزول جو علماء اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ، یہ سورت مبارک مکہ میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب صاحبزادہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت قاسم تھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دو صاحبزادے جس پر اتفاق ہے، ایک ہے حضرت قاسم اور ایک ہے حضرت ابراہیم، اور دونوں صاحبزادگان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ حضور کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم جب پیدا ہوئے شیرخوارگی کے عالم میں، ولادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم حکمت تھی کہ آپ کی اولاد نرینہ کوئی زندہ نہیں رہی، یعنی صاحبزادے آپ کے زندہ نہیں رہے، لیکن آپ سے جو صاحبزادیاں تولد ہوئی وہ زندہ رہی، ان کے نکاح بھی ہوئے، جس میں حضرت زینب ہے، حضرت کلثوم ہے، اور بھی صاحبزادیاں ہیں جس میں سب سے چھوٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضور کے بعد حیات رہی اور حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضور کی 3 صاحبزادیوں کا انتقال حضور ہی کی زندگی میں ہوا، 2 صاحبزادوں کا انتقال بھی حضور ہی کی ظاہری زندگی میں ہوا۔ لڑکیوں کو زندہ رکھنا لیکن لڑکوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو جانا، اس میں ایک حکمت تو جو سب سے عظیم تھی، حکمتیں بہت ساری ہیں لیکن اس میں جو اہم سب سے بڑی حکمت تھی وہ یہ تھی کہ اکثر انبیاء اکرام کی جو اولادیں ہوئی وہ بھی نبی ہوئی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہوئے، ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہے، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہے۔ تو اس طرح اور بھی انبیاء اکرام بعض ہوئے ہیں کہ جن کے صاحبزادگان بھی انبیاء رہے، نبی رہے، وہ خود نبی رہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کسی نبی کو آنا اب تھا نہیں، تو ممکن تھا کہ یہ ہو سکتا تھا کہ حضور کی اگر اولاد نرینہ یا حضور کا صاحبزادہ زندہ رہتے تو حضور کے وصال کے بعد ممکن تھا کہ بہت سی قومیں، بہت سے لوگ یا ایک ایسا فرقہ بھی وجود میں آ جاتا کہ جو رسول اللہ کے بعد ان کو نبی تسلیم کر لیتا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب پاتی۔ اور قرآن عظیم نے واضح الفاظ میں پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو نبی ہم مبعوث کر رہے ہیں یہ آخری نبی ہے، اور جتنے انبیاء اکرام آئے سب نے حضور کے آنے کی خبر دی، اور حضور کی تشریف آوری کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہوں گے ان کے بعد بھی کوئی رسول و نبی نہیں آئیں گے۔ قرآن عظیم اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگو، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور پیغمبر میں سب سے آخر ہے۔ پھر ایک مقام پہ آقا نے فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بلند اور حسین عمارت ہو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی آتے رہے، اور ہر نبی گویا کہ مثال ہے، تمثیل ہے کہ ایک اس عمارت کی اینٹ ہو، اینٹیں لگتی گئی، ایک عمارت بنتی گئی، یہاں تک کہ حسین عمارت مکمل ہوئی مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، شگاف تھا، سوراخ تھا۔ اور پھر جب میں مبعوث کیا تو وہ میں اس نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں کہ جس نے شگاف کو بھی بند کر دیا اور اس عمارت کی تکمیل کر دی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی وجہ رہی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی بھی اولادوں میں صاحبزادہ زندہ نہیں رہا،
قومیں گمراہ نہ ہو جائیں اور یہ نہ ہو کہ آپ کی اولاد کو بھی نبی بنا دے یا نبی سمجھ لیں۔ اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضور کی اولاد پیدا ہو تو بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو جائے۔ شعور اور آگاہی سے پہلے ہی جب وصال ہو گیا، اور حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، اور ظاہر ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب صاحبزادہ انتقال کر جائے کسی کا بھی تو ایک شفیق باپ اس کو دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں غم اور دکھ نہ ہوتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ نرم دل رکھتے ہیں۔ پوری کائنات میں آپ سے زیادہ نرم دل اور آپ سے زیادہ شفیق امت میں کوئی ہے ہی نہیں۔ پوری امت میں، پوری مخلوق میں خدا کے بعد شفیق ہونا یا لوگوں پر مہربان ہونا آقا کے علاوہ ایسی کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ فطری تھی بات، تقاضا تھا کہ آپ غمگین ہوتے، اور جب غمگین ہو گئے تو مشرکین جو کوئی بہانہ نہیں چکتے تھے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا موقع ملے، چنانچہ اس موقع کا بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور کفاروں میں سے ایک شخص آتا ہے، اس نے جب خبر ملی اور جب یہ چرچا ہوا مکہ میں کہ حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہو گیا، تو اس نے کہا کہ محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ایسا شخص جس کی نسل کٹ گئی ہو، جس کی نسل منقطع کر دی گئی ہو۔ اور یہ جملہ عرب میں بطور طنز کہا جاتا تھا اور بہت ہی برا اور معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں اپنے معاشرے میں اگر کوئی عورت کو بچہ نہ ہو اور کوئی دوسری عورت اس کو کہہ دے کہ یہ بانجھ ہے تو یہ لفظ بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عرب میں اگر کسی ایسے مرد کو، ایسے شخص کو کہ جس کی اولاد زندہ نہ رہے، نسل ختم ہو جائے، اس کو ابتر کہے تو یہ بہت بڑی توہین اور بہت بڑا طنز مانا جاتا تھا۔ جب کہنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ محمد ابتر ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی، تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غم میں اور مزید اضافہ ہو گیا۔ رب کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو ابتر کہا جائے اور میرا محبوب غمگین ہو۔ سورہ کوثر نازل ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب غم کیوں فرماتے ہو، آپ غم کیوں کرتے ہو؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا کہ ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، مگر در حقیقت یہ کوثر ہے کیا؟ کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر کس شے کا نام، کس چیز کا نام ہے؟ تو مفسرین نے دو تشریحات بیان کی، دو تفسیریں کی۔ ایک یہ ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اور یہ اتنی طویل اور اتنی لمبی اور اتنی چوڑی نہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جنت میں محل ہے، جنت الفردوس میں جو آپ کا قصر ہے، محل ہے، وہاں سے یہ نہر پھوٹتی ہے اور پوری جنت کا دورہ کرتی ہے۔ جنت کا کوئی ایسا حصہ نہیں، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں نہر کوثر نہ جاتی ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے نہر کوثر کے بارے میں ارشاد فرماتے حدیث پاک میں، اور صحیح حدیث صحیح الاسناد حدیث ہے کہ آقا کہتے ہیں کہ میرے حوض کوثر کا پانی، میری نہر کوثر کا پانی برف سے زیادہ سرد ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو میرے آب کوثر سے ایک مرتبہ پی لیں گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے پیالے ستاروں کی تعداد کے برابر، جتنے آسمان میں ستارے ہیں انہی کی تعداد کے مطابق اس کے پیالے ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ میں ساقی کوثر و بروز قیامت جب میری امت پیاس کی شدت کے ساتھ آئیں گی، انہی آسمان کے تاروں کے برابر ان کی تعداد کے مطابق جو کوثر پلانے کے لیے پیالے، میں ان پیالوں سے اپنی پیاسی امت کو سیراب کروں گا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور کو کوثر عطا کی، پوری جنت کا دورہ کرتی ہے یہ۔ اور دوسری تفسیر جو معنی کے اعتبار سے مفسرین نے کی وہ یہ کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا کی،
یہ کوثر کا اردو میں ترجمہ ہے کثرت، عربی میں کوثر ہے۔ اب یہ کوثر اور کثرت ہے کیا اصل میں؟ ایک ہوتا ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ ہے، اور زیادہ سے بھی زیادہ تعداد میں بہت ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مجمع ہے سامنے، میں کہوں کہ بھائی یہ مجمع زیادہ ہے، اور زیادہ سے پہلے آتا ہے قلیل، یہ تھوڑا قلیل مجمع ہے۔ مجمع تو ہے لیکن مختصر ہے، تھوڑا سا۔ قلیل کے بعد آتا ہے زیادہ، پھر کہا گیا کہ بھائی یہ قلیل سے اوپر ہے، یہ تھوڑا زیادہ مجمع ہے، اور پھر زیادہ سے بھی بہت زیادہ ہو تو کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ مجمع ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے مجمع ہی نظر آ رہا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ سے اوپر جو ایک چیز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کثیر، یہ کثیر مجمع ہے۔ کثیر اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعداد گننا انسان کے حد میں اور شمار میں ہی نہ ہو، جس کو شمار نہ کیا جا سکے، جس کو گنا نہ جا سکے، اسی کثیر کو عربی زبان میں کہتے ہیں کوثر۔ تو گویا رب فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو جو خوبیاں عطا کی، جو مقام عطا کیے، جو آپ کو مناقب عطا کیے، جو عظمتیں عطا کی، جو ہم نے آپ کو اختیارات عطا کیے، وہ زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، بلکہ ہم نے کوثر دیا، اتنا کثیر آپ کو ہم نے نوازا کہ اس کو گننا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ ہم دینے والے جانتے ہیں اور آپ نے پایا اس کو آپ پانے والے جانتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے فضائل، حضور کی خوبیاں، حضور کے اختیارات، حضور کے مراتب، حضور کا مقام، حضور کے مناقب جب یہ شمار ہی میں نہیں ہے، گنے ہی نہیں جا سکتے، تو جس چیز کو گنا نہیں جا سکتا تو اس کو بیان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ اگر تمام روئے زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور اس سے پہلے فرمایا کہ یہ صفت اللہ نے قرآن عظیم میں اپنے لیے بھی فرمائی، مگر اپنی عطا اور اپنی بخشش سے یہ فضیلت اپنے محبوب کو بھی عطا کی کہ اگر تمام زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، زمین و آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے، اور جتنے پانی دنیا میں اور آسمان اور جنت میں پائے جاتے ان تمام پانیوں کو سیاہی روشنائی بنا دیا جائے، انک بنا دیا جائے، اور اول اور آخر جتنے مخلوق ہیں سب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف میں مصروف ہو جائیں، کلموں سے حضور کی تعریف لکھی جائے، فرشتے بھی اس میں شامل ہو، جنات بھی اس میں شامل ہو، انسان بھی اس میں شامل ہو، ساری مخلوق شامل ہو جائے، اور اس قلم سے وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کرے، یہ زمین و آسمان بھر جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائیں گی، انک ختم ہو جائیں گی، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے۔ اور کیوں نہیں ہو سکیں گا؟ اس کی وجہ بھی قرآن عظیم فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہاری ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی گزری کہ آپ کا جو مقام ہے، اگلی جیسی گھڑی آتی ہے آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے، دوسرا لمحہ آتا ہے آپ کا درجہ مقام بڑھ جاتا ہے، تیسرا لمحہ آتا ہے آپ کا مقام و درجہ بڑھ جاتا ہے، ہر لمحے مقام بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب شمار کرے بھی تو کیسے کرے؟ اگر کسی کو اللہ یہ اختیار بھی دے کہ میرے محبوب کی تعریف و توصیف کرو، میرے محبوب کی خوبیوں کو شمار کرو، جب تک شمار کریں گا لمحہ جیسی گزرے گا مقام و مرتبے میں اور مناقب میں اضافہ ہو چکا ہو۔ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف مخلوق بیان کر سکے۔ اور کیا تعریف بیان کریں ہم؟ ہماری زبانوں میں وہ طاقت و قوت کہاں؟ ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں؟ وہ جملے کہاں؟ خود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ مشہور حدیث ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بالکل آخری حصے میں آ رہا ہوں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ مخلوق تمام نبیوں کے پاس دورہ کریں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے آدم شفاعت کیجیے، حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت شیس کے پاس آئیں گے، کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت الیاس، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت
شمون، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک امتیں آئیں گی اور ہر نبی یہی کہے گا کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری نفسی نفسی، آج ہمیں اپنی پڑی ہے۔ مگر جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس امت پہنچیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے کہ اذهبوا الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ آقا فرماتے جب ساری امت میرے پاس آئیں گی، ہر نبی سے یہ سن کر آیا تھا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن میں اذهبوا الی غیری نہیں کہوں گا، مجھے ہی وہ مقام دیا جائے گا جو کسی نبی کو میسر نہیں ہوں گا۔ میں کہوں گا انا لہا انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی اس کام کے لیے۔ حضور کہتے ہیں اب میں شفاعت کی اجازت کے لیے سجدہ کروں گا، اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، مولا شفاعت کی اجازت عطا فرما دو کہ میں گناہگاروں کو بخشوں۔ تو اب جب سجدہ کروں گا تو حضور فرماتے یہ میرا سجدہ، دو روایتیں آئی ہے، ایک روایت میں اشہد الامات میں شاہ عبدالحق فرماتے کہ جب سے دنیا بنی اور جب دنیا ختم ہوگی اتنی مدت کا آپ کا سجدہ ہوگا، یعنی ابھی دنیا بنے کتنے ہزار سال ہو گئے ہم بھی اس کو نہیں جانتے ایگزیکٹ فگر ہم، البتہ ایک تخمینہ یہ ہے، بس اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت آدم زمین پر آئے، ان سے پہلے جنات بھی آباد تھے، ان سے پہلے اور بھی مخلوقات آباد تھی، زمین بہت پہلے بنائی گئی، لیکن حضرت آدم کو ہی آئے ہوئے زمین پر تقریباً 7,500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اللہ جانے قیامت کب آئیں گی، جب سے زمین پیدا کی گئی جب فنا ہوں گی، یہ جو پوری مدت ہے اتنی مدت کا ایک طویل میرا سجدہ ہوں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آقا کہتے ہیں 5,000 سال کا میرا سجدہ ہوں گا، اور ان 5,000 سال کے سجدے میں میں کیا کروں گا، اپنے پروردگار عالم کی وہ تعریف بیان کروں گا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیان کیا نہ میرے بعد کوئی بیان کرے گا۔ میں اپنے رب کی تعریف کروں گا اور میرا رب میری تعریف بیان کرے گا، اور میری وہ تعریف بیان کرے گا نہ اس سے پہلے اس نے بیان کیا تھا نہ اس کے بعد کسی کے لیے بیان کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموں سے رسالت، تحفظ ناموں سے رسالت، حضرت علامہ مولانا فاروق خان رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، وہ خوبیوں سے ہم نے نوازا۔ جتنے خصائص ہمیں پتا ہے، جو کچھ علماء نے لکھ دیا، اور لکھا بھی کیا یار، میں کہتا ہوں جتنی تعریف و توصیف آج تک اب تک جتنے محدثین نے لکھی، جتنے ائمہ نے کتابیں لکھی، جلدوں کی جلدیں کتابوں کی، ہزاروں کتابوں تو ناپید ہے، صرف اتنا اندازہ لگائیے کہ ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا تھا، تاریخ میں ہے، جتنے محققین کے سرمائے تھے، بغداد میں ایک سب سے بڑی اس وقت دنیا کی ایک بڑی عظیم لائبریری تھی جس میں اسلامی انسائکلوپیڈیا کی عظیم کتابیں اور انسائکلوپیڈیا تھا، ہر موضوع پر ہر فن پر کتابیں تھی، حضور کی تعریف و توصیف، حضور کی حدیثوں پر کتابیں، حضور کے خصائص پر کتابیں، حضور کے مناقب پر کتابیں، حضور کے اختیارات پر کتابیں، اتنی بڑی لائبریری تھی، ہر بادشاہ نے اس میں اضافہ کیا تھا۔ جب ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا، جاہل آدمی تھا، گوار آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ کتابیں جو ہیں اگر یہ فنا نہ کی گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ جن مسلمانوں کو میں نے فنا کیا انہی کتابوں کی بدولت دوبارہ یہ سر اٹھائے، ان علوم کی بنیاد پر یہ دوبارہ قوت حاصل کر لیں گے۔ انہیں کمزور کرنا ہے تو انہیں تعلیم سے دور کرو، ان کتابوں کو دریا دجلہ میں پھینک دو۔ بغداد میں آج بھی دریا دجلہ جاری و ساری ہے، بہت بڑا دریا ہے، ان دریاؤں میں جب وہ کتابیں پھینکی گئی، مورخین نے لکھا کہ 7 روز تک دریا کا پانی اپنے وجود کو، اپنی پہچان کو، اپنی نشانی کو کھو چکا تھا۔ 7 روز تک دریا دجلہ کا پانی سیاہی کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی، وہ کتابیں جب دریا دجلہ میں ڈالی گئی اس کی سیاہی پانی میں گھلی، 7 روز تک دریا دجلہ کا پانی سیاہ اور کالا نظر آتا۔ اندازہ لگائیے کتنی کتابیں دریا دجلہ میں ڈال دی۔
نہ جانے کتنی کتابیں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے جن کے وجود ختم ہو گئے. جتنی موجود ہیں، جتنی ہم جانتے ہیں، جتنی لائبریریوں میں، مصر کی آپ لائبریریوں میں چلے جائیں، ترکیوں کی لائبریریوں میں چلے جائیں، لاکھوں کتابیں ہیں اسلام کی لٹریچر پہ، لاکھوں کتابیں بھری پڑی ہیں جن کو ہم پورا پڑھنا بھی چاہیں تو زندگی ہماری ختم ہو جائے لیکن ہم اس لٹریچر پر احاطہ نہ کر سکے، پورا نہ پڑھ سکے. جتنی تعریف و توصیف لکھی گئی، لکھی جا چکی، لکھی جائیں گی، ساری تعریف و توصیف کو ایک پلے میں رکھ دو اور خدا کی قسم صرف حضرت حسان کے، صحابی رسول کے اس ایک شعر کو، اس ایک نعت کے اشعار کو ایک پلے میں رکھ دو، ان کے اشعار تمام تعریفوں پر وزنی اور بھاری ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بھاری ہے؟ ہم نے حضور کی تعریف کی. کرم فرما دے کہ مجلس میں تشریف لے آئے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مجلس میں آئے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہے، مگر حاضر و ناظر کا یہ مطلب نہیں جو غیر دھوکہ دیتے کہ ہر جگہ ہے. کیا ایک احمق ہے، مر گیا اور مر کر مٹی میں مل چکا ہے، اب تو اللہ جانے کون سے دہتی بھی آگ میں ہوں گا. طاہر غیابی صاحب نام تھا ان کا. وہ مذاق اڑاتے ہوئے ایک جلسے میں اس نے کہا تھا کہ دیکھو میری کرسی کے نیچے تو نہیں ہے، ہر جگہ حاضر ہے تو میری کرسی کے نیچے تو نہیں ہے. غلط ترجمانی کرتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. ہمارے عقیدے کچھ اور ہوتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بتائے کچھ اور جاتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور حاضر و ناظر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر وقت حاضر ہے. ہمارا عقیدہ صرف حاضر ہونے کا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ناظر ہونے کا بھی ہے. جو جاہل قوم ناظر کا مطلب نہ سمجھی وہ کیا ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرے. ہم حاضر نہیں کہتے، ہم کہتے حاضر و ناظر ہے. مصطفیٰ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے. کیا مطلب؟ جہاں بھی آپ حاضر ہے تو جس جگہ ہے وہاں حاضر ہے، جہاں حاضر ہے وہاں سے پوری کائنات پر ناظر ہے. کسی شخص نے، میں نام نہیں لیتا، اعتراض کیا تھا بمبئی کی سرزمین پر، نیٹ پہ وہ تقریر میری ڈلی ہوئی ہے. برجستہ اعتراض تھا، میں نے برجستہ جواب دیا تھا. سوال جواب کے سیشن ہوتے ہیں میرے اکثر پروگرامات میں. اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جب معراج پر گئے تو جب حاضر و ناظر ہے تو معراج پہ جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بھائی حاضر و ناظر ہے تو یہاں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے، پھر جنت دیکھنے کیوں گئے؟ دوزخ دیکھنے کیوں گئے؟ دوزخ پر بھی ہے. میں نے کہا جناب یہی نہیں معلوم آپ کو کہ ہمارا مطلب حاضر و ناظر کا کیا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہے. حاضر کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ موجود ہو، مگر یہ اختیار ہے، یہ اللہ نے طاقت دی، جہاں چاہے جب چاہے تشریف لے آئے. کرم فرمائے تو اس وقت میں آ جائیں. اسی بنیاد پر ہم یہ تمنا کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد. لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہے ناظر ہے، اگر مدینے میں ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، آسمانوں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ہمارے حاضر و ناظر کے عقیدے پہ فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ تم نے حاضر و ناظر کا مطلب ہی غلط سمجھا. حضور پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر حاضر تھے مگر پوری کائنات پر ناظر تھے. دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، دوسرے آسمان پر ناظر تھے، ساری کائنات پر حاضر تھے. تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حاضر تھے، پوری کائنات پر ناظر تھے. تو جہاں موجود ہو وہاں حاضر ہے، اور جہاں حاضر ہے وہاں پر پوری کائنات پر ناظر ہے. بے شک سبحان اللہ، حق ہے ماشاءاللہ. تو میں یہ تھوڑی سی تشریح حاضر و ناظر کس لیے کیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ممکن ہو کہ آقا تشریف فرماؤ، لیکن ضروری نہیں کہ اس بزم میں آئے، پابند نہیں ہے آقا. حضور مجبور نہیں ہے کہ ہم بزم سجائیں تو ان کو آنا ہی پڑے گا، مرضی مبارک. تو ہر بزم میں حضور ہو ضروری نہیں، عقیدہ نہیں ہمارا. لیکن جس بزم میں یہاں تعریف کر رہا ہوں ممکن ہے حضور ہو، ممکن ہے حضور نہ بھی ہو، مگر ناظر ضرور ہے. مگر جس مقام پہ حضرت حسان حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر گویا کہ وہ بیان کر رہے ہیں،
آقا تشریف فرما ہے، ایسی مبارک بزم، ایسی مبارک محفل نہ دنیا آسمان نے اس سے پہلے ایسی بزم دیکھی، نہ قیامت تک دیکھیں گا کہ جس بزم کے سامعین اور ناظرین میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، عشرہ مبشرہ ہے، انصار ہے، مہاجرین ہیں، وہ صحابہ اکرام کہ جن میں کا وہ آخری صحابی جس نے حضور کو ایک گھڑی دیکھا، حضور کو ایمان کی حالت میں ایک گھڑی دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، غوث سے بھی افضل، کتب سے بھی افضل، تمام دنیا کے انسانوں سے افضل، تمام دنیا کے اولیاء سے افضل، قیامت تک کے انسانوں سے افضل، مگر ایک سے ایک بڑی شخصیت اس بزم میں موجود ہے، اور خود بزم کائنات کے جو ہے شمع رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آقا فرش زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور حضرت حسان سے کہتے ہیں حسان میرے ممبر پہ بیٹھو، میرے ممبر پہ بیٹھ کے میری تعریف بیان کر، اور وہ تعریف بیان کر کہ جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے۔ حضرت حسان ممبر پر آتے، حضور فرش زمین پر تشریف فرما، اور حضرت حسان کہتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُكَ أَنْتَ لِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ کہ اللہ سبحان کے اللہ۔ رسول کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں، ایسی کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں جس نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہو، کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، ہر عیب سے بے نیاز رکھا، آپ میں کوئی عیب نہیں، آپ میں کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں، آپ کو کیسے پیدا کیا؟ خلقت مبرئا کل عیب من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، پیدا کیا، انک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے خود آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں اختیار مصطفیٰ کی بھی بیان کیا اور یہ بتایا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل بے عیب پوری کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ سے مرضی پوچھی گئی، میں پیدا ہوا تو مجھ سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا فاروق رضوی کہاں پیدا ہونا ہے، قبیلے کا نام بتاؤ، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، پٹھانوں کیا پیدا ہونا ہے، سیدوں کیا پیدا ہونا ہے، مغلوں کیا پیدا ہونا ہے، انصاریوں میں پیدا ہونا ہے، منصوریوں میں پیدا ہونا ہے، کہاں ہونا ہے؟ فاروق رضوی مرضی بتاؤ، رنگ کیسا ہو، گورا ہو، کالا ہو، درمیانی ہو، سولا ہو، کیسے پیدا ہونا چاہتے ہیں، ناک کیسی ہو، آنکھ کیسی ہو، ہماری مرضی، کسی کی ہم سے مرضی نہیں پوچھی گئی، کسی سے نہیں پوچھی گئی، اللہ نے جیسا چاہا ویسا رنگ روپ دیا، جیسا چاہا چہرہ عطا کیا، جیسا چاہا ویسا جسم عطا کیا، جہاں چاہا جس کے گھر میں چاہا وہاں پیدا کیا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کا کیا عالم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے کہا حبیب تو بتا کہ تو خود کیسے پیدا ہونا چاہتا ہے، تو بتا کس قبیلے میں پیدا کروں، تو بتا کس خاندان میں پیدا کروں، تو بتا کہ کون سے ماں باپ سے تجھے پیدا کروں، تو بتا کہ کس سرزمین پر تجھے محبوس کروں، جیسا نبی نے چاہا ویسا محبوب کو پیدا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے عیب ذات تلاش کرتے رہو، عیب نکال نہ پاؤں گے، لیکن پھر بھی لوگوں نے عیب نکالے، آج بھی نکال رہے ہیں کچھ لوگ، آئے دن اس طرح کے بیانات آتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، غیر سے کیا شکوہ، ہمارے اپنے کہلانے والے کون سے پیچھے، کتابیں لکھی جاتی ہے، کبھی علم نبی پر حملہ ہوتا ہے، کبھی ذات نبی پر حملہ ہوتا ہے، کبھی مقام نبی پر حملہ ہوتا ہے، کبھی عصمت مصطفیٰ پر حملہ ہوتا ہے، کبھی کوئی لکھنے والا لکھتا ہے محمد کے علم کی کیا بات کرتے ہو، جیسے جانور اور پاگلوں کو ویسی محمد کا علم ہے، محمد کے عمل کی کیا بات کرتے ہو، محمد کے عمل کی حیثیت ہی کیا ہے، بندہ بھی عمل کر سکتا ہے، نبی کے برابر ہو سکتا ہے، بلکہ بعض وقت تو بڑھ بھی جاتا ہے، نبی پیچھے رہ جاتا ہے عمل میں، بندہ آگے بڑھ جاتا ہے، جو چاہا کہار کہا جا رہا ہے،
لیکن پھر یہاں آپ کہیں گے فاروق صاحب آپ کی گفتگو میں تضاد آ گیا. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا اور نبی پاک نے انکار نہیں فرمایا, تائید کی. تو الفاظ حضرت حسان کے تھے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید تھی. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تائید ایسی فرمائی کہ آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور حضرت حسان کو اڑائی اور دعا کی, اور صحابہ نے آمین کہا. کہا پروردگار حسان کے منہ کو سلامت رکھ, اور حسان جب میری تعریف بیان کرے جبریل کو اس کا مددگار بنا دے, کہ جو کچھ یہ میری تعریف نہ کہے جبریل اس کی مدد کرے. اب یہ اشعار نہیں رہے, نعت نہیں ہوئی, بلکہ مصطفیٰ کی حدیث ہو گئی. کیونکہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں, حدیث قولی, حدیث فعلی, حدیث سقوطی یا تقریری. 2 نام ہے, سقوطی بھی بولا جاتا ہے, تقریری بھی. ایک حدیث تو وہ ہوتی ہے جس میں نبی کچھ حکم فرمائیں, حضور نے کہا حدیث, حضور نے کچھ کیا حدیث, حضور کے سامنے کچھ کیا گیا, سرکار نے رضامندی کا اظہار کیا حدیث. حسان نے کیا, رسول نے رضامندی کی مہر لگائی, حدیث ہو گئی. اب یہ عقیدہ حسان کا نہیں رہا, رسول کا ہو گیا کہ اے محبوب آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو پیدا کیا, آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا اور آپ کو بے عیب پیدا کیا. لیکن پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب حضور بے عیب ہے تو پھر بہت سے لوگ عیب کیوں بیان کرتے ہیں؟ چونکنے کی بات نہیں ہے, حیران ہونے کی بات نہیں ہے. ایک روایت ہمیں اس بات کو سمجھا دیتی ہے. سرکار تشریف فرمائے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے. آقا کے چہرے مبارک کو دیکھا, عرض کیا اللہ کے نبی خدا کی قسم ایسا حسین چہرہ میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. سرکار آپ سے زیادہ حسین کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا صدق یا ابا بکر, ابو بکر تم نے سچ کہا. تھوڑی دیر بعد ابو جہل آتا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, 100 بار معاذ اللہ, کہتا ہے محمد تجھ سے زیادہ مکروہ شکل والا میں نے دیکھا ہی نہیں, تجھ سے زیادہ برا انسان میں نے نہیں دیکھا, تجھ سے زیادہ بس شکل اور بس معاذ اللہ سخت جملے. آقا نے کہا صدقہ یا ابا حکم, ہشام ابن حکم, ہشام ابن حکم تو نے بھی صحیح کہا. سیدنا ابو بکر صدیق حیران ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, خدا کی قسم آپ حسین و جمیل ہیں. ہر کوئی یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ سے زیادہ حسین اور بے عیب کوئی نہیں. جب میں نے یہ عرض کیا کہ حضور آپ خوبصورت حسین ہیں, میں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا, آپ نے تصدیق کی. اور ابو جہل نے نعوذ باللہ من ذالک آپ کو بس شکل بس صورت کہا. آپ نے کہا, ابو جہل نے بھی صحیح کہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر معاملہ یہ ہے کہ میں دنیا میں مثل آئینے کے پہ بھیجا گیا, میں مثل آئینے کے ہوں, جو بھی آتا ہے وہ اپنی شکل مجھ میں دیکھ جاتا ہے. ابو بکر تم آئے تو تمہارے ایمان کی تابناکی کی وجہ سے تمہارا چہرہ بھی روشن تھا, تم خود حسین تھے, تم مجھے بھی حسین پایا اور مجھے حسین دیکھا. ابو جہل اپنی بدبختی اور کفر کی بنیاد پر خود بد شکل اور بد ایمان اور بد باطن ہے, اس نے جو دیکھا اپنی شکل کو دیکھا. تو جو بھی دیکھتا ہے, جس کو میرے بارے میں جیسا کہتا وہ پاتے ہو, تو بس سمجھ لو کہ وہ میری بارے میں نہیں کہہ رہا, در حقیقت وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تو حضور کو حسین پایا, کیونکہ اعلیٰ حضرت خود حسین تھے. اور کچھ غیروں نے دیکھا تو وہ خود بد شکل تھے, تو ان کو حضور بد شکل نظر آیا, عیب دار نظر آیا. تو بے عیب پیدا کیا, وہ خوبیاں عطا کی کہ اولین اور آخرین تعریف و توصیف بیان کرنا چاہے زندگیاں ختم ہو جائے, مگر حضور کی تعریف کا ایک باب مکمل نہیں ہو سکتا. کیا خوبیاں دی, جو تھوڑی بہت خوبیاں جو ہم جانتے اگر وہی بیان کرے, اس پر تو علماء نے کتابوں کی کتابیں لکھی, تو ہم حیران ہو جاتے ہیں. حاضر و ناظر کا میں نے ایک جملہ کہا تھا, آخر آپ ساری کائنات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم نے حضرت حسان کے اشعار کی روشنی میں مصطفیٰ کو دیکھا, ہم نے پایا کہ حضور سے زیادہ بہترین کوئی مخلوق میں پیدا ہی نہیں کیا گیا. اور کچھ لوگوں نے ابو جہل کے انداز میں دیکھا تو کہا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں.
اب یہاں دو باتیں آ گئی، ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، اور ایک طبقہ یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور تو ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، سب جانتے سب دیکھ رہے ہیں۔ اس تعلق سے میں ایک بڑی مستند روایت آپ کو سناتا ہوں، اس کو امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں نقل کیا، بہت بڑے عالم و محدث گزرے۔ ابن عبد البر نے بھی اس کو اپنی کتاب البزار میں امام بزار نے بھی اس کو مستند میں لکھا ہے، ابن عبد البر نے بھی اپنی مستند میں لکھا ہے، بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس خدا پر کیسے ایمان لائے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے؟ اگر خدا ہے، موجود ہے، اور تم خدا کے بارے میں کہتے ہو، اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائے، تو ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری نگاہوں میں وہ تابناکی، وہ قوت نہیں، وہ روشنی نہیں کہ تم خدا کا دیدار کر سکو۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر ہم ایمان نہیں لانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر آئے، کہا پروردگار میری قوم تیرا دیدار کرنا چاہتی ہے، تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ کہ رب قدیر، حق تو یہ ہے کہ میں بھی تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مگر اس لیے نہیں کہ مجھے شک و شبہ ہے، میں تو تجھ پر ایمان لایا، تجھ سے کلام ہم کلامی کا شرف تو نے مجھے بخشا۔ اے رب قدیر، میں تیرے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں تاکہ عین الیقین والوں میں سے ہو جاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ قوم کی طرف آئے، قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی۔ پھر کوئی طور پر آئے، رب قدیر میری قوم نہیں مانتی۔ اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ ایسا کرو، تمہاری قوم کے بدکار تو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری قوم میں جو سب سے صالح اور نیک ہو ان میں سے 40 لوگوں کا انتخاب کر لو۔ تمہارے نزدیک، تمہاری نگاہ میں جو سب سے نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار ہو، ایسے 40 لوگوں کو چن لو۔ اور پھر اے موسیٰ تم خود 30 دن روزہ رکھو، 100 وصال کے روزے رکھو۔ 100 وصال یہ ہے کہ سحری کے وقت بھی کچھ کھانا نہیں ہے، افطار میں بھی تمہیں کچھ کھانا نہیں۔ سحری میں صرف کھجور کو چاٹ لو، یہ سحری ہو گئی، افطار کا وقت آیا تو کھجور چاٹ کے افطار کر لو۔ اس طرح 30 روزے رکھو۔ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی اور عام لوگوں میں کتنا فرق ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 30 روزے رکھے۔ اب جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، جب موسیٰ سے ہم برابری نہیں کر سکتے، اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو جرأت تو وہ 30 دن اس طرح روزے رکھ کے بتا دے۔ سحری میں کھجور چاٹنا ہے، افطار میں کھجور چاٹنا ہے، کھانا کچھ بھی نہیں ہے، پینا کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 دن میں ہی اوقات پتہ چل جائیں گے۔ اور ایسے روزے، ابھی روک رہا ہوں یہاں بات آ گئی یاد، تو ایسے ہی روزے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا پے در پے لگاتار روزے رکھتے تھے، یہی 100 وصال کے روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے، اللہ کے نبی ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سنت ادا کریں اور روزے رکھیں۔ پتہ چلا اہل حدیث ہونا اور ہے، اہل سنت ہونا اور ہے۔ ہر سنت پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، تو ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہیں جو سنت پر عمل ممکن ہو، جس کی تاکید اور جس کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہو۔ اور جن کو دعویٰ ہو کہ ہم اہل حدیث ہے تو ان کو چاہیے کہ ہر حدیث پر عمل کرے۔ تو اب حدیث کہتی ہے کہ حضور نے 100 وصال رکھا، تو وہ بھی رکھ کر بتائیں۔ حضور نے صحابہ کو منع کیا، یہ سنت تم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اہل سنت ہے، تو جس سنت سے حضور روک دے ہم رک جاتے ہیں، جس سنت کی کرنے کی حکم دے وہ سنت ہم کرتے ہیں۔ رفدین سے روک دیا تو ہم رک گئے، آمین زور سے کہنے سے منع کیا تو ہم رک گئے۔ یہ حدیث پہ چل رہے ہیں تو آمین بھی کہہ رہے ہیں، رفدین بھی کر رہے ہیں۔ ہم حدیث نہیں سنت دیکھتے، اس لیے ہم اہل سنت ہیں۔ حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، جس کو دعویٰ یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس حدیث پر کوئی مائکل عمل کر کے دکھا دے۔ صحابہ نے کہا ہم رکھیں گے یا رسول اللہ، جتنے چاہے اتنے دن تو رکھنے کی اجازت دیجیے، آپ کی طرح نہیں رکھ سکتے لیکن چند دن رکھنا چاہتے، اچھا کہا رکھ لو، اجازت دے دی، تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ جب تم میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے تو میرے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ دیکھ لو کیا ہونے والا ہے انجام۔ صحابہ نے رکھا، چند صحابہ نے رکھا،
پہلا روز. دوسرا روز نماز میں جماعتی کچھ کم ہو گئے. تیسرا روز جماعت میں کچھ اور لوگ کم ہو گئے. اور جب تیسرے روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے پاک سے باہر تشریف لائے، دیکھا ایک صاحب سڑک پہ گرے ہوئے ہیں، دوسرے صاحب ان کے چہرے پر رومال ہلا رہے ہیں، ہوا کر رہے ہیں. آگے کچھ اور صاحب گش کھا کے پڑے ہوئے ہیں. مسجد آدھی سے زیادہ خالی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ مسجد خالی ہے، کوئی گش کھا کے پڑا ہوا ہے، کسی کو ہوا کی جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی انہوں نے 100 میں وصال رکھا، یہ 3 دن کے اندر یہ حالت ہے. سب کو جمع کرو، جن جن نے 100 میں وصال رکھا سب کو لاؤ، جو اٹھ کر چل کر نہیں آ سکتے کاندھوں پہ پشتوں پہ سوار کر کے لاؤ، کھاٹوں پر اور تختوں پر اٹھا کر لاؤ. سب کو لایا گیا، مسجد میں جمع کر دیا گیا. فرمایا سب اپنے روزوں کو توڑو. سب نے روزے توڑوائے سب سے، اور اس کے بعد ایک جملے میں ساری بات، سارا عقیدہ تمام کر دیا. فرمایا ایکم مثلی، اے لوگو تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ صحابہ سے کہا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ تم میری طرح نہیں ہو سکتے. تو جو نبی کو دیکھتے تھے، نبی کی اقتداء میں ہوتے تھے، نبی کی پیروی میں ہوتے تھے، نبی کی صحبت میں ہوتے تھے، نبی کے ساتھ ہوتے تھے، وہ نبی کی طرح نہیں. تو آج کا یہ 2 ٹانگ کا مرغا کیسے نبی کی طرح ہو سکتا؟ تو مصطفیٰ کی برابری کی ہی نہیں جا سکتی، ذات سمجھ سے پرے ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن رکھا. 30ویں دن کیا ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے، صوفیہ کی روایت ہے کہ آپ کے ارد گرد فرشتے تھے کچھ جو آپ کا طواف کرتے تھے، ہمہ وقت آپ کا دیدار کرتے تھے. اب 30واں دن آیا، موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ مجھے کوہ طور پر جانا ہے، مسواک کر لیتا ہوں. روزے دار کی ایک قسم کی منہ میں بو آتی ہے جو اس کو خود وہی محسوس کرتا ہے، دوسرے کو محسوس نہیں ہوتی. جب روزے سے آدمی رہتا ہے تو بو پیدا ہو جاتی ہے، اس قسم کی بو آپ کو محسوس ہوئی. آپ نے کہا کوہ طور پہ جانا ہے، چلو مسواک کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے مسواک کی وہ فرشتے دور ہٹ گئے. آپ حیران ہو گئے یہ فرشتے مجھ سے دور کیوں ہو گئے؟ عرض کیا رب قدیر یہ فرشتے میرے ارد گرد طواف کرتے تھے، یہ دور کیوں ہوئے؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جو تمہارے دہن میں روزے کی بو تھی یہ فرشتوں کو بڑی پسند تھی، اسی وجہ سے تمہارے ارد گرد تھے، اور اے موسیٰ اس بو کو تم نے دور کیا، یہ تم سے دور ہو گئے. جان لو کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے. اب 10 مزید اور روزے رکھو اور 40 کی گنتی کو پورا کرو. 10 پھر روزے رکھے. موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے مکمل کیے. 40 لوگوں کو کوہ طور پر لے کر پہنچے. رب نے فرمایا کہ موسیٰ میں اپنی صفات، ذات نہیں، ذات اور صفات کا اگر فرق سمجھاؤں گا بہت وقت ہو جائے گا. صفات ظاہراً نظر نہیں آتی، ذات نظر آتی. بس یہ تھوڑا سا سمجھا دے رہا ہوں تاکہ اہمیت سمجھے جملے کی جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں. یہ میں بیٹھا ہوں، یہ میرا وجود ہے، یہ میری ذات ہے. یہ ذات دکھ رہی ہے آپ کو؟ بھائی میں دکھ رہا ہوں کہ نہیں؟ مجھے دیکھ کر آپ کہیں گے نا فاروق رضوی صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو میری بینائی ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ میری صفت ہے. میں سونگ رہا ہوں، جو میں سونگ رہا ہوں اس سونگنے کو آپ محسوس نہیں کر سکتے. میں بول رہا ہوں، آواز تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن آواز کو آپ تک کیسے آ رہی ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو صفات نظر نہیں آتی، ذات نظر آتی ہے. یہ تو ہماری مثال ایک تمثیل ہے. تو ذات اور ہوتی ہے، صفات اور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ کو دیدار کرانا چاہا تو ذات کا دیدار نہیں فرما رہا. اللہ فرماتا میری لامحدود صفاتیں ہیں جس کی تعداد تم نہیں جانتے. اے موسیٰ لامحدود صفاتوں میں سے ایک صفت کا ایک حصہ، ایک ذرہ میں اس کوہ طور پر ظاہر کروں گا. کوہ طور پر نگاہ رکھو، اگر تم دیکھ سکتے ہو اور یہ پہاڑ برقرار رہے تو تم کچھ دیکھ پاؤ گے. لامحدود صفات میں سے ایک صفت کی کروڑویں اربوں میں اللہ جانے، لامحدود صفاتوں میں سے لامحدود صفاتوں کی ایک صفت کا ایک حصہ کوہ طور پر ظاہر ہوا. ایک بجلی کوندی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گرے، بے ہوش ہو گئے. 40 لوگ جل کر خاک ہو گئے. اللہ جانے کب تک آپ گشت کے عالم میں رہے، اور جب گشت کی کیفیت سے باہر آئے رب نے فرمایا موسیٰ کیا دیکھا؟
توجہ سے سنیں پھر عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آئیں گے آپ۔ موسیٰ کیا دیکھا؟ قرآن عظیم میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ عرض کیا مالک کائنات کچھ نہ دیکھ سکتا، بس ایک بجلی تھی، ایک روشنی تھی جس کو دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ موسیٰ نے کہا اللہ نے فرمایا موسیٰ اب نہ کہتے تھے دیکھ نہ سکتے، لن ترانی نہیں دیکھ سکتے تم ہم۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرف رخ کیا کہ وہ 40 کا کیا حال ہوا، میں تو بے ہوش ہو گیا تھا، ان کی کیا کیفیت ہے؟ دیکھا تو راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے، سجدے میں گر گئے، رونے لگے۔ عرض کیا مالک کائنات یہ تو چل کر راکھ ہو گئے، مر گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب میں اپنی قوم میں جاؤں گا اور کہوں گا کہ وہ 40 تو چل کر راکھ ہو گئے، میری قوم میرا اعتبار نہیں کریں گی، کہیں گے موسیٰ قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد کہتے ہو کہ وہ راکھ ہو گئے، جل گئے۔ در حقیقت تمہارا خدا اگر ہوتا تو وہ 40 لوگ دیکھ لیتے اور دیکھ کر آ کر گواہی دیتے۔ تم نہ جانے کس خدا کی طرف ہمیں ایمان لانے کی دعوت دیتے ہو کہ جو نظر ہی نہیں آتا۔ اے رب قدیر میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ فکر نہ کرو، ان کے نام لو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکارنا شروع کیا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن، جس کے نام لیتے راکھ ہواؤں میں معلق ہوتی تھی، جسم بنتا تھا، جسم بننے کے بعد روح داخل ہوتی تھی اور وہ زندہ ہو جاتا۔ 40 زندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو کچھ تم نے دیکھا ذرا اپنی نگاہ پہ غور تو کرو، آپ کا بھی خیال نہیں تھا کیونکہ آپ تو اس کیفیت سے ہی باہر نہیں آئے تھے جو غشی کی کیفیت تھی۔ اب ان 40 لوگوں نے جب آپ کی طرف دیکھا کہا کہ موسیٰ ہم تو کچھ نہ دیکھ سکے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا کیا گزرا، کہا تم جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ اے موسیٰ کیا آپ نے دیکھا؟ اپنے رب پر ظاہر کیا تھا، وہ جو ایک لمحہ ایک جھلک تیری آنکھوں نے دیکھا یہ اس کی تابناکی کا علم کہ تیری آنکھ کی طرف یہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ تیری آنکھوں میں ہماری صفات کی تجلی کی ایک جھلک ہے۔ عرض کیا مولا یہ نابینا ہو گئے، ان کے گھر والے مجھے الزام دیں گے۔ اور رب قدیر پروردگار عالم اگر یہی کیفیت رہی میں اپنی قوم میں جاؤں گا تبلیغ کروں گا، جو بھی میری آنکھوں کی طرف دیکھیں گا اس کی آنکھیں پگھل جائیں گی، پوری بنی اسرائیل نابینا ہو جائیں گے، پھر میں تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا کروں گا؟ اے خالق کائنات میں تیرا بندہ موسیٰ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی بینائی بھی لوٹا دے اور وہ کیفیت پیدا کر دے کہ لوگ میری آنکھوں کی طرف دیکھیں لیکن ان کی آنکھوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھو۔ ہاتھ رکھا، سب کی بینائی لوٹائی، آنکھیں لوٹائی۔ اللہ نے 70,000 یا 70 غیبی پردے حضرت موسیٰ کی نگاہوں کے سامنے ڈالے۔ کہا موسیٰ یہ 70,000 غیبی پردے ہیں کہ اب قوم ان پردوں کے پرے تجھے دیکھ سکیں گی۔ یہ غیبی ہے جو نظر نہیں آئیں گے لیکن در حقیقت پردے ہوں گے، ان پردوں سے پرے وہ تیری طرف دیکھیں گے تو ان کی بینائی ضائع نہ ہوں گی اور ان پردوں سے اب تو اپنی قوم کی طرف دیکھ پائیں گا۔ علماء فرماتے ہیں، امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امام ابن عبد البر اور امام بزار وغیرہ یہ سب نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جو 70,000 غیبی پردے تھے اس کے باوجود آپ کی بینائی کا کیا عالم تھا؟ بینائی کا یہ عالم تھا کہ ان پردوں کے پرے آپ 30 میل کی دوری پر کالی رات میں، سیاہ رات میں کالی چٹان پر کالی چیوٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کس کے عالم تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، 30 میل کی دوری۔ اور یہ میل کا ذکر آیا ہے جو کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ کلومیٹر آج ہم کلومیٹر سے شمار کرتے فاصلوں کو۔ 30 میل کی دوری پر کالی رات میں، اندھیری کالی رات جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، کالی چٹان پر، کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیوٹی اینٹ چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ موسیٰ کی بینائی کا عالم ہے۔ امام قاضی عیاض اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں عزیز ذرا غور تو کر کہ مصطفیٰ کی بینائی کا کیا عالم ہوگا کہ موسیٰ نے لامحدود صفات میں سے ایک صفت کو دیکھا تو 30 میل کی دوری پر کالی چٹان پہ کالی رات میں کالی چوٹی کو دیکھ رہے، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب صفتوں کو نہیں دیکھا، ذات کو دیکھا، اور ذات کو بھی قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ تھا، 2 کمانوں سے بھی کم سے
فاصلے سے آقا نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا تو مصطفیٰ کی بینائی کا کیا علم ہو گیا؟ ایسا علم ہو گیا کہ آقا خود کہتے ہیں کائنات کی کوئی ایسی شے ہی نہیں جو میری نگاہ سے پوشیدہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اِنَّا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثیر خوبیاں عطا کی، کثرت عطا کی۔ ان ایک خوبیوں میں صرف اگر آپ حاضر و ناظر حضور کی نگاہ کی بات کریں رات تمام ہو جائے، گفتگو تمام نہ ہو پائے، کہ مصطفیٰ کو بینائی دی تو کیسی دی کہ کائنات کی کوئی شے نہیں۔ اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جو مصطفیٰ کی آنکھوں سے چھپا ہوا۔ ہر شے کو آپ دیکھتے ہیں، ہر شے کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور خود اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ امام قاضی عیاض کی کتاب الشفا کی حدیث کو ہم نہیں مانتے تو امام ترمذی کی جامع ترمذی کی حدیث کو تو مانوں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جامع ترمذی کے اندر لکھا، آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے اپنے رب کو دیکھا، میرے رب نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار یوں فرمایا کہ اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے میری پشت پہ دست قدرت کو رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اور فرماتے ہیں کہ رب کا دست قدرت رکھنا تھا کہ اب جو کچھ مشرق میں ہے اور جو کچھ مغرب میں ہے سب مجھ پر روشن ہو گیا، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہ رہی۔ تو ساری کائنات کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ ساری کائنات کے آپ مالک بھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز میں حدیث لاتے ہیں کہ حضور کی زندگی کے آخری لمحات ظاہری زندگی کے مثال کے قریب کا وقت ہے، آپ اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے اور احد کے شہداء کی قبر پر تشریف لے گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور نے نماز جنازہ پڑھی، قبر پر نماز جنازہ پڑھی، اور ایسی نماز جنازہ پڑھی جیسے موجودہ ابھی کوئی جنازہ رکھا اور آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، جیسے یعنی ابھی حال ہی میں کسی کا انتقال ہو جس طرح پڑھی جاتی ویسی آپ نے شہداء احد کے قبروں پر نماز جنازہ میدان احد سے تشریف لائے، آپ منبر پر آئے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، پھر دوبارہ آپ خطبہ آپ نے دوبارہ نہیں دیا۔ اب منبر پہ تشریف لائے اور منبر پہ تشریف لانے کے بعد فرماتے کہ لوگوں اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا، اور اے لوگوں میں تم پر گواہ ہوں، انا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں۔ کیا مطلب؟ گواہ ہوں یعنی جو کچھ تم کام کرتے ہو، جو کچھ کرو گے وہ سب میں دیکھتا ہوں، اور قیامت میں تمہارے ان کاموں کی میں گواہی دوں گا۔ اور تم اس بات پہ شک نہ کرنا کہ میں تم پر گواہ کیسے، میرا انتقال ہو جائے گا تو میں تمہارے حالات سے واقف کیسے رہوں گا، تمہیں دیکھوں گا کیسے، تمہارے کاموں سے واقف کیسے رہوں گا، تمہارے کاموں کو کیسے جانوں گا۔ شک مت کرو، اس لیے کہ میں اس وقت اپنے اس منبر پر جہاں میں بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہوں اپنی نہر کوثر کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مثال دینے کا کیا مطلب تھا؟ اس حدیث کے راوی حضرت عقبہ ہے، عقبہ ابن عامر۔ مثال دینے کا مقصد یہ تھا، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میری نہر کوثر کہاں ہے؟ جنت میں۔ اور جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ، پھر دو آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی راہ۔ کیا مطلب؟ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار پر کوئی گھوڑے پہ بیٹھے اور تیزی کے ساتھ سفر کرے، بغیر رکے اگر سفر کرتا رہے، آسمان کے پہلے کنارے سے سفر شروع کرے، آسمان کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے اس کو 500 سال لگ جائے۔ پھر آسمان کی موٹائی پار کرنا چاہے تو گھوڑا اگر دوڑاتا رہے کنٹینیو لگاتار تو 500 سال تک اس کی موٹائی کو پار نہ کر سکے۔
ایسے 7 آسمان اور 7 آسمانوں کے اوپر جنت. آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے اور مسجد سے فرما رہے کہ میں اپنی حوض کوثر کو، نہر کوثر کو دیکھ رہا ہوں. گویا بتایا کہ جس طرح میں زمین سے جنت کی نہر کوثر کو دیکھ سکتا ہوں تو ہزاروں کروڑوں میل، اربوں، اللہ جانے کتنے میل کا فاصلہ ہے، اللہ اور اس کا رسول جانے، ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے. جب میں اتنے دور کے فاصلے پر نہر کوثر کو بہتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں تو گنبد خضرا سے امتیوں کو دیکھنا کون سی بڑی بات ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. بے شک بے شک، سبحان اللہ. یہ تو بہت چھوٹے فاصلے ہیں اور قوم اسی میں الجھی ہے کہ دیوار کے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتے تھے، یہاں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہاں سے نہیں دیکھ سکتے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم پر گواہ ہوں اور میں اسی طرح اپنی نہر کوثر کو دیکھ رہا ہوں اس وقت، اور فرمایا کہ تم میرے بعد پھر شرک نہیں کرو گے. حدیث طویل ہے لیکن حدیث کا یہ خاص حصہ میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے جس کے تعلق سے میں نے حدیث تلاوت کی کہ گویا آقا فرما رہے ہیں کہ جنت کی نہر کوثر کو دیکھنا. اور نہر کوثر میں نے عرض کیا جیسا کہ حدیث میں آیا پوری جنت کا دورہ کرتی ہے، تو گویا پوری جنت کا ایک ایک گوشہ مصطفیٰ کی نگاہوں میں ہے. حضور پوری جنت کو دیکھ رہے ہیں، اور کیوں نہ دیکھے کہ پوری کائنات کے آپ مالک ہیں، پوری شے پر آپ کا تصرف ہے، پوری شے پر آپ کا اختیار ہے. کتنا باطل عقیدہ ہے کہ کسی نے کہا، لکھنے والوں نے لکھ کے چلے گئے کہ محمد تو اتنے بے بس ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے. کسی کو جنت کیا دے سکتے ہیں؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کر دی، جس کو چاہے اس کو عطا کر دے. اس لیے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا، کیا ہے وہ شعر؟ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر صرف بول کر میں گزر جاؤں تو بعض میں لوگ اعتراض کریں کہ بھائی یہ صرف بریلیوں کا عقیدہ، سنیوں کا عقیدہ اشعاروں پہ ٹکا ہوا ہے، بس شعر شاعری کرتے اور اسی کو عقیدہ بناتے ہیں. معاف کرنا، شعر بعد میں کہتے ہیں، پہلے حدیث پہلے دیکھتے ہیں. حدیث پہلے نگاہوں میں ہوتی ہے، اشعار بعد میں نکلتے ہیں. ہمارے علماء کے اشعار حدیثوں پر مبنی ہوتے ہیں. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور و معروف حدیث کی کتاب ہے معجم الاوسط. یہ حدیث مستدرک الفردوس میں بھی موجود ہے. اس کو متعدد علماء نے لکھا، میں نے بہت سارے تقاریر میں اس کے سکین پیج بھی دکھائے ہیں کہ حضور کو کتنا اختیار ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کو کہتے ہیں کہ ایک بدو کہتے ہیں دیہاتی آدمی کو جو دیہات کا رہنے والا ہو. ایک بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا شمع نبوت ہے اور چاروں ارد گرد پروانے ہیں. وہ بدو جو ادب سے واقف نہیں تھا، آداب بارگاہ رسالت نہیں جانتا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت علی کہتے ہیں اور حضور سے اتنا قریب آ کے بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، حضور کے زانو شریف سے اپنے زانوں کو ملا دیا. اور پھر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کیجیے، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، کچھ غرض سے آیا ہوں، کچھ میرا مقصد ہے آنے کا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا کیجیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور خاموش. سرکار کی عادت قریبہ تھی. حضرت علی اس کی تشریح کرتے فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی رسول اللہ کی زبان سے نہیں ہے نہیں سنا. جب کسی کو نہیں دینا مقصود ہوتا، آپ کی مرضی مبارک ہوتی کہ جو چیز یہ مانگ رہا ہے میں بعد میں اس سے بہتر دوں، آپ خاموشی اختیار کرتے. صحابی سمجھ جاتے کہ حضور خاموش ہے، اس کا مطلب یہ کہ حضور کو وہ چیز دینا جو مانگی جا رہی ہے دینا مقصود نہیں. حضور اپنی زبان سے نہیں ہے نہیں فرماتے. اور نہیں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولیے. لا کے معنی ہوتے ہیں، عربی میں لا کہا جاتا ہے، اسی کے اردو معنی ہوتے ہیں نہیں. اسی کو حالت کہتے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
اور یہ جگہ فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ مانگیں گے، آقا سے مانگیں گے، مانگے جائیں گے، مانگتے رہیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ جو مانگیں گے وہ پالیں گے کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بے شک بے شک، کہ حضور کی بارگاہ میں نہیں لفظ ہی نہیں کہ یہ نہیں ہے، اور حاجت اگر کی ہے مطلب یہ ایسا نہیں ہے آئیں گا تو دوں گا۔ ہر چیز آپ کے اختیار میں، جب چاہے جس کو جو چاہے عطا فرما۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں لفظ سنتا ہی۔ حضور خاموش تھے، دینا مقصود نہیں تھا۔ حضرت علی کہتے ہو بدو صحابی تھا، حضور کی خاموشی کا مطلب ہی نہیں سمجھ پایا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھبے مبارک کو پکڑا اور کھینچا اور کہا اے محمد دیجئے مجھے، میں کچھ مانگنے آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیجئے مجھے، میری ضرورت پوری کیجئے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم صحابہ کرام اس کو گھور کے دیکھنے لگے کہ ارے کیسا شخص ہے، تجھے پتہ نہیں حضور خاموش ہے تو سمجھ نہیں رہا حضور کی خاموشی کا مطلب کہ حضور دینا نہیں چاہ رہے، خاموش ہو جا، کیوں بار بار تقاضا کر رہا ہے۔ لیکن وہ بدو دیہاتی صحابی تھا، وہ دیہاتی شخص تھا، اس کو ادب نہیں معلوم تھا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ ہمارے گھورنے کا بھی اس پر اثر نہیں ہوا، تیسری بار اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھبے مبارک کو کچھ سختی کے ساتھ کھینچا اور کچھ آواز کو بھی بلند کر کے کہتا ہے محمد مجھے عطا کیجئے، میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جوش آ گیا، آپ کو جلال آیا، مگر آقا کے جلال میں بھی کرم ہوتا تھا، آقا کے جلال میں نقصان نہیں ہوتا تھا۔ جلال آیا تو جلال میں آپ نے دھتکارا نہیں، اس کے لیے کوئی ہلاکت کی دعا نہیں فرمائی، تباہی کی دعا نہیں کی، بلکہ آقا نے کیا فرمایا سل یا عربی، اے عربی مانگ، کیا مانگتا ہے تو جس چیز کا مطالبہ کرے گا میں وہ چیز تجھے عطا کر دوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہاں پر علماء تشریح کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ کون کرے گا، مانگ، کیا مانگتا ہے، جو تو مانگے گا وہ میں عطا کر دوں گا۔ پہلے دعوے کی نوعیت سمجھیے آپ، دعویٰ دلیل کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ میں اعلان کروں میں جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو، جو بھی اس مجمع میں مجھ سے جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ اب مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا فاروق صاحب ابھی آپ نے اعلان کیا جو مانگو میں دوں گا، مجھے 1 لاکھ روپے دے دیجیے۔ بھائی معاف کر رہا 1 لاکھ تو ہے ہی نہیں میرے پاس اس وقت، بتائیے میرے دعوے کی کوئی حیثیت رہی؟ میں اپنے وعدے پر رہا، میں ایک سچا آدمی کہلاؤں گا، میں ایک صداقت والا آدمی مانا جاؤں گا؟ نہیں، دعویٰ کھوکھلا تھا، جھوٹ ہو گیا، ایک مسکرہ پن ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سل یا عربی، اے عربی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ دعویٰ مصطفیٰ کر کے بتا رہے ساری کائنات کا اختیار میری مٹھی میں ہے، تو جو بھی مانگے گا میں دینے پہ قدرت رکھتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے، ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے کیا قسمت ہے اس عربی کی، اب یقیناً یہ رسول اللہ سے جنت مانگے گا۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب کوئی صحابی سے حضور یہ کہہ دے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، تو ایسے موقع پر وہ دنیا کی چیز نہیں مانگتا تھا، وہ مانگتا تو یہی مانگتا تھا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہو۔ اور اسی طرح یہ غالباً حضرت عقبہ کی ہی روایت ہے، حضرت عقبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حجرے میں رات میں ٹھہرتا تھا، حضور تہجد کے لیے اٹھتے میں وضو کے لیے پانی لا دیتا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الصلاح کے اندر آئی ہے یہ۔ میں حضور کی جانماز بچھا دیتا، حضور کو وضو کے لیے پانی لاتا اور حضور کی خدمت کے روزانہ پابندی کے ساتھ میں رات میں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم مجھ سے بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ آقا نے نہیں فرمایا کہ میں جنت کہاں دے سکتا ہوں، آنے والے زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے وہ تو یہ کہیں گے کہ محمد اپنی بیٹی کو جنت نہیں دلا سکیں گے، اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، تو جنت مانگ رہا ہے۔ حضور نے نہیں کہا بلکہ صحیح مسلم کے الفاظ کے آپ نے فرمایا او غیر ذالک، وہ تو دے دیا اور کچھ مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ، وہ دیا۔ اور نے کہا یا رسول اللہ میں اسی پہ راضی ہوں کہ جنت میں آپ کے پڑوس پہ رہوں گا۔
تو صحابہ کی عادت اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جب بھی حضور نے کسی صحابی سے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے، وہ جنتی مانگتے تھے۔ مولا علی کہتے ہیں ہم حضور کے صحابہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے، کانوں میں ایک دوسرے کے کانا پھوسی کرنے لگے۔ ہم نے کہا کیا قسمت ہے اس عربی کی کہ حضور نے اس سے کہا سل یا عربی، اے عربی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب یقیناً یہ رسول اللہ سے جنت مانگے گا، مگر وہ دیہاتی بدو صحابی تھا، شعور سے دور، حضور کے اس اشارے کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ عطا کر دیجیے، اونٹ دے دیجیے، مجھے اونٹ کی ضرورت ہے، سفر پہ جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اونٹ دے دو۔ اونٹوں کے استبل سے اونٹ لایا گیا، اس کے حوالے کر دیا گیا۔ حضور پھر فرماتے مانگ، اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ۔ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو تو مانگے گا میں تجھے دے دوں۔ دوسرا موقع حضرت علی کہتے ہیں یہ ایسا عجیب اتفاق تھا، یہ واحد وہ تھا کہ جس کو دوبارہ بھی کہا گیا، مگر افسوس اس بدو عربی پر، وہ اب بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دینا چاہتے، اونٹ چاہیے تھا، اونٹ تو مل گیا، اب اور کچھ دینا چاہتے تو کچھ روپیے پیسے دے دیجیے جو سفر کے دوران میں کام آئے۔ حضور نے کہا جاؤ، وہ بھی دے دیا، جتنے درہم مانگے اتنے دے دیا۔ وہ گھوڑے اونٹ پر بیٹھا خوشی خوشی جانے لگا۔ اس کو تو ایسا اس زمانے میں اونٹ کار ہوتی تھی، اس دور کی کار ہے سمجھ لیجیے۔ اب آج اگر آپ کسی کو کار دے دے اور وہ کار لے کے تو بڑا خوش ہو جائے گا۔ وہ اونٹ پہ بیٹھے خوشی خوشی جانے لگا اور سرکار اس کو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ بہت دور نکل گیا تو آپ بے ساختہ کا جملہ ارشاد فرماتے کہ یہ بنی اسرائیل کی بڑیا سے گیا بیتا تھا، یہ بنی اسرائیل کی صحیفہ سے گیا بیتا نکلا یہ شخص۔ صحابہ کرام کو اشتیاق ہوا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی کون سی صحیفہ اور بڑیا جس سے گیا بیتا نکلا؟ آقا نے فرمایا آؤ میں تمہیں بنی اسرائیل کی صحیفہ کا قصہ واقعہ سناتا ہوں۔ پھر حضور نے ایک بڑی لمبی حکایت سنائی، ایک واقعہ سنا۔ واقعہ یہ تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام مصر میں غلام بن کر بیچے گئے، بعد میں ترقی کرتے کرتے اللہ نے وہ نوازا کہ آپ بادشاہ مصر بن گئے۔ پورے مصر کی آبادی آپ پر ایمان لائی، مسلمان ہو گئی۔ مصر میں ایک بہت بڑا دریا بہتا تھا جس کا نام ہے دریائے نیل، آج بھی بہتا ہے۔ دریائے نیل کے اس طرف ایک آبادی تھی اور دریائے نیل کے اس طرف ایک آبادی تھی، بیچ سے دریا بہتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، قوم میں اختلاف ہو گیا۔ ادھر کے آبادی والوں نے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنی آبادی میں لے جائیں گے، وہاں دفن کریں گے۔ ادھر کے آبادی دریائے نیل کے اس طرف کی آبادی والوں نے کہا ہم اپنے علاقے میں لے جائیں گے، وہاں یوسف علیہ السلام کو دفن کریں گے۔ اختلاف اتنا بڑا ہے کہ مارنے اور کاٹنے کی نوبت آ گئی۔ میانوں سے تلواریں نکل گئی، قوم کے ضعیف العمر بوڑھے بزرگان انہوں نے کہا ارے شرم کرو، حیا کرو، تمہارے نبی کے انتقال کیے ہوئے ابھی چند لمحے گزرے ہیں، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا جب ہم میں اختلاف ہو گیا تو پھر بتاؤ فیصلہ کیسے ہوگا؟ آخر جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کہاں کس آبادی میں کیا جائے؟ مشورہ ہوا اور بزرگوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے یوسف علیہ السلام، اور اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ اس کے نبی کو کہاں دفن ہونا۔ آؤ ہم اور تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار تیرے نبی یوسف کے لیے جو بہتر ہے وہ چیز ہم پر ظاہر فرما۔ قوم کے لوگ دعا میں مشغول ہوئے اور دعا کرنے لگے، کہا کہ پروردگار عالم یوسف علیہ السلام کے لیے جو جگہ بہتر ہے، جو مناسب ہے، جہاں تیری مرضی ہو کہ ہم یوسف کو دفن کریں، وہ جگہ وہ مقام ہم پر ظاہر فرما دے۔ ابھی دعا سے جیسی فارغ ہوئے پوری قوم نے دیکھا کہ دریائے نیل میں ایک طوفان، ایک طغیانی آئی، دریائے نیل بیچ سے پھٹا اور درمیان میں ایک راستہ نمودار ہو گیا، ایک خشکی کا راستہ آ گیا۔ قوم کے لوگ سمجھ گئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، لہٰذا وہ دریائے نیل کے بیچ میں آئے اور بیچ دریا میں پانی رکا ہوا تھا، دریا کا آدھا پانی اس طرف تھا اور آدھا پانی اس طرف تھا اور بیچ میں دریا خشک تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے دریائے نیل کے بیچ کے اس حصے پر قبر کھودی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کر دیا۔
دفن کر کے جیسی فارغ ہو کر یہ ہٹے، اللہ کی قدرت سے دریا کا پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ اب قبر دریا کے اندر ہے، گہرائی میں ہے، اور پانی دریا کا قبر کے اوپر سے بہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس دریا کے پانی کی تاثیر ایسی ہو گئی کہ وہ پانی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار کو چھو کر گزرتا تھا، وہ بیمار پی لیتا، اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس سے تبرک کی بھی دلیل ملتی ہے۔ کتنے سال دریا نیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اثر رہا؟ اب ظاہر ہے کہ دریا کے اندر ہے، دریا کا پانی بہ رہا ہے، تو قبر مبارک میں بھی پانی گیا ہوگا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ قبر میں پانی نہ جائے۔ واٹر پروف تو کوئی قبر تھی نہیں، تو گویا پانی ہی کے اندر آپ کا جسم رکھا ہے۔ کتنے سال رہا؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال نہیں، بلکہ 313 کے قریب، 300 سال کے قریب، 300 سال تک یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر آپ کی قبر مبارک دریائے نیل کے اندر رہی۔ اور 300 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ فرعونیوں نے آپ کی قوم پر ظلم و ستم کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر فرعون سے آزاد کرا کر نکلتے ہیں۔ یہ واقعات یہاں تک تھا، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ جب قوم کو لے کے دریا پر پہنچے، اب دریا سے آگے جا نہیں سکتے، دریا نیل درمیان میں حائل ہو گیا۔ عرض کیا مالک کائنات، اب اس دریا کو ہم کیسے پار کریں؟ پیچھے فرعون ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ رب نے فرمایا کہ موسیٰ دریا پہ اپنا عصا مار، دریا درمیان سے پھٹیں گا، راستے نمودار ہوں گے، اس راستے سے گزر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسی ہی عصا اس دریا پر مارا، پانی پھٹا، راستہ نمودار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب دریا میں اترے اور خشکی کے راستے سے گزرنے لگے، ابھی تھوڑی ہی دور پر آئے تھے کہ اللہ نے وحی بھیجی، اور وحی یہ بھیجی کہ اے موسیٰ، اسی راستے کے درمیان میں ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، ہمارے نبی یوسف کی قبر کو کھودو، قبر کو آشکار کرو، قبر کو ظاہر کرو، اور جناب یوسف علیہ السلام کے جسم کو لے کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہم نہیں چاہتے کہ یوسف کی قبر اب یہاں رہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیچھے جو فرعون آ رہا ہے وہ بھی تمہارا پیچھا کرتے کرتے اس دریا کے اس راستے پر آئیں گا۔ جب تک تم دریا پار کرو گے وہ دریا کے بیچ و بیچ پہنچیں گا، ہم اسی دریا میں اسے اس کی قوم کے ساتھ ہلاک فرمائیں گے، ایک عذاب بھیجیں گے، اور اس عذاب میں فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کر دیں گے۔ اے موسیٰ، ہماری سنت الہیہ ہے کہ جہاں پر عذاب آتا ہے وہاں نبی نہیں ہوتا، اور جہاں نبی ہو وہاں پر عذاب نہیں ہوتا۔ چونکہ یہاں عذاب بھیجنا مقصود ہے تو موسیٰ یوسف علیہ السلام یہاں نہیں ہو سکتے، یوسف کو نکالو۔ اب سب کچھ تو بتا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دریا کے درمیان میں قبر ہے، اور قبر کس کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی۔ یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ یوسف کی قبر کو نکالنا، کھولنا ہے، اور کھول کے یوسف کے جسم کو لے جانا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہاں عذاب آنا ہے۔ اب بچا کیا تھا؟ صرف بولیے کیا بچا تھا؟ بچا یہ تھا کہ یہ بھی بتا دیا جاتا کہ یوسف علیہ السلام کی خاص جگہ قبر کی کون سی، وہ نہیں بتایا۔ اللہ سے عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، پروردگار وہ نشاندہی بھی تو بتا، وہ جگہ خاص بتا جہاں یوسف علیہ السلام دفن ہے، تاکہ ہم جلدی سے کھودے اور فوراً نکل پڑے، اس لیے کہ فرعون پیچھے ہے۔ اللہ کی حکمت، ایک سند قائم کرنی تھی رب تبارک و تعالیٰ کو، ایک دلیل قائم کرنی تھی خوش عقیدہ لوگوں کے لیے، انبیاء کا مقام بتانا تھا۔ ایک تو اس عقیدے کی بھی تصدیق تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہمارے نبی کے غلام ہیں، 300 سال ان کی قبر پانی میں رہی، پانی میں رہ کے ان کا جسم سلامت رہا، تو جب یوسف ہمارے نبی کے غلام 300 سال اپنی قبر میں ان کا جسم سلامت ہو سکتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں سلامت نہیں ہوں گے؟ تو باطل عقیدہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو تاریخ اور حدیثوں سے ناواقف ہیں، اس لیے عقیدے کو سدھارنا چاہیے ایسے لوگوں نے۔ کہا پروردگار وہ جگہ بتا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم میں ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 313 سال ہے، وہ جگہ کو جانتی ہے، اس سے پوچھ۔ اب یہ دوسری خود نہیں بتایا رب نے،
نہ جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا کے اس جگہ کی نشاندہی کرے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم میں ایک ضعیفہ ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 313 سال ہے, وہ اس قبر کے نشان کو جانتی ہے, اس سے پوچھ وہ بتائی. آپ ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور آواز لگائی کہ میری قوم کہاں ہے, وہ میری قوم کی 313 سال کی ضعیفہ بڑھیا, اسے میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے, میرے پاس لایا جائے. لکڑ چھکڑ پوتے ہو چکے تھے, اتنی بزرگ بڑھیا ہو چکی تھی, 313 سال کی عمر تھی اس کی. اس کے پوتے لکڑ چھکڑ پوتے اس کو کھاٹ پر چل پھر نہیں سکتی تھی, اٹھ نہیں سکتی تھی, چل نہیں سکتی تھی. اب ظاہر 313 سال کی عمر ہوگی تو کیا حالت ہوگی اس کی آپ تصور کر سکتے ہیں. اس کو کھاٹ پہ کاندھے پہ اٹھا کر لے کر آتے اس ضعیفہ کو. لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. موسیٰ نے کہا کہ اے ضعیفہ کیا تو جانتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں. کہا پھر بتا تاکہ ہم وہ قبر کھودے, اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے جسم کو اپنے ساتھ لے جائیں. ضعیفہ بڑی چالاک تھی, ٹن ٹنا ٹن سنی تھی. ہو سکتا ہے ہمارے حسب و نسب کے اعتبار سے ہماری دادی رہی ہے, اور اسی کے اس عقیدے کی بنیاد پر ہمیں بھی یہ عقیدہ ملا. ٹن ٹناٹن سننی تھی. کہتی ہے کہ موسیٰ ایسے تھوڑی بتاؤں گی, میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک آپ وعدہ نہ کر لیں کہ میں جو چیز آپ سے مانگوں گی وہ چیز آپ مجھے عطا کریں گے. پہلے آپ وعدہ کیجئے کہ جو میں مانگوں گی وہ آپ دوں گے, تب بتاؤں گی, ایسے نہیں بتانے والی میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں جو چیز تم مانگے گی میں دے دوں گا. مانگ کیا مانگا؟ کہا موسیٰ میں جنت میں آپ کے محل میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. کہاں رہنا چاہتی ہوں؟ جنت میں. کس جگہ؟ جس محل میں آپ رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے بڑھیا پاگل ہو گئی ہو, دماغ خراب ہو گئے تھے. ارے آنے والے زمانے میں تو ایک ایسی بھی جماعت آئیں گی جو یہ کہیں گے کہ محمد اپنی بیٹی کی مغفرت نہیں کروا سکتے, اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے, محمد کسی کو جنت نہیں دے سکتے, جنت صرف اللہ کی ہے, اللہ جس کو چاہیں گا عطا کرے گا. محمد بے بس ہے, مجبور ہے, محمد کو کوئی اختیار نہیں. جس کا نام محمد اور علی ہے وہ بے اختیار ہے. تو پاگل ہو گئی, مجھ سے جنت مانگ رہی ہے, میں تجھے جنت کیسے دے سکتا ہوں؟ تو تو مشرکہ ہو گئی, توبہ کر, کلمہ دوبارہ پڑھ. یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے, بلکہ کیا فرماتے کہ فرمایا سلیل جنہ, جنت مانگ لے, میرے محل میں رہنے کی بات مت کر. وجہ یہ ہے کہ میرے درجے میں میرے محل میں تو میری بیوی صفورہ ہوں گی, تو وہاں کا گھسی چلی آ رہی ہے. جنت مانگ لے, جنت دے سکتا ہوں میں, جنت دے دیتا ہوں, لیکن میرے محل کے میرے درجے میں یہ رہنے کی بات مت کر. وہ کہتی ہے کہ اے موسیٰ جب تک آپ یہ وعدہ نہ کریں میں نہیں بتاؤں. آپ پر تو ایمان لایا میں نے, ویسی جنت مل جائے. مجھے تو یہ وعدہ چاہیے کہ جنت کے جس محل میں آپ رہیں گے آپ کے ساتھ رہوں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ وہ ضعیفہ موسیٰ سے الجھ گئی اور اختلاف کرنے لگی. موسیٰ علیہ السلام اور اس کے درمیان میں تکرار چلنے لگی. موسیٰ اس کو لاکھ سمجھاتے رہے کہ جنت لے لے, میں جنت دے دیتا ہوں, لیکن میرے درجے میں رہنے کی بات نہ کر. بڑھی اڑی رہی, یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے معاملات میں مداخلت فرمائی, اور اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی, اور وحی یہ فرمائی کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے آپ اس کو عطا کر دیجئے. آپ اس کو اگر دے دے تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ نے بھی یہ وحی نہیں بھیجی کہ اے موسیٰ یہ کیا بحث کر رہے ہو, تم کہہ رہے ہو جنت لے, تم کون ہوتے ہو جنت دینے والے؟ تم بھی توبہ کرو اور اس بڑھیا سے بھی توبہ کراؤ جو تم سے مانگ رہی ہے. جنت ہماری ہے, ہم جس کو چاہے جنت دیں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. یہ مانگنے والی بھی مشرک, اور جو تم کہہ رہے جنت کا درجہ دوسرا جگہ لے لے, دوسرا درجہ لے لے, تم بھی مشرک, تم دونوں توبہ کرو. یہ نہیں فرمایا پروردگار عالم نے, بلکہ رب نے کیا فرمایا اے موسیٰ آپ اس سے الجھ کیوں رہے ہیں, جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ وہ جو مانگتی ہے اس کو عطا کر دیجئے, آپ دے دیجئے, اس میں آپ کا کیا نقصان؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بڑھیا جا, میں نے تجھے یہ مقام دیا کہ جنت میں تو میرے ساتھ رہیں گی, اب بتا کہاں پر. کہتی ہے موسیٰ چلو جنت کا تو وعدہ ہو گیا, ایک چیز اور چاہتی ہوں. اب کیا؟ بات تو ایک ہی وعدے کی ہوئی تھی نا. کہ حدیث کا یہ اضافی جو روایت ہے اس کو امام سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں نقل کی.
اور امام قرطبی نے اپنی کتاب الجامع احکام القرآن کے اندر نقل کیا ہے، الجامع احکام القرآن کا بات تو ایک وعدے کی ہوئی تھی، بڑھیا آپ کیا چاہیے؟ کہتی ہے کہ حضور یہ ضعیفی بڑھاپے سے میں تنگ آ گئی ہوں، میری جوانی بھی لوٹائیے، جوانی لوٹائیے۔ آپ نے کہا اچھا چل وہ بھی تجھے عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور اس کی طرف دم کیا، اور جب ہاتھ پھیرا آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ کا اشارے سے ہاتھ کا پھیرنا تھا اور دم کرنا تھا، 33 سال اور 30 سال کی دوشیدہ اور نوجوان عورت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور عمر بھی اتنی طویل پائی کہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو بعد میں آئے ان سے نکاح بھی ہوا، اور ان سے نکاح سے اولادیں بھی پیدا۔ تب بڑھیا نے بتایا کہ حضور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یوسف علیہ السلام دفن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی میں اس مقام کو جانتی ہوں کہ یہ واقعہ میری نگاہوں کے سامنے گزرا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، میری اس وقت 13 سال کی عمر تھی، اور مجھے آج بھی وہ دریا نیل کا وہ حصہ خاص یاد ہے کہ میں نے نگاہوں سے اس کو اپنے ذہن میں رکھا تھا، اور جب تک اللہ نے مجھے طاقت دی میں چل پھر سکتی تھی، میں آتی تھی اور اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس جگہ کو نہارتے رہتی تھی، اے اللہ کے نبی موسیٰ یہاں خدائی کیجئے کہ یہاں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ جب قبر کھودی گئی، یوسف علیہ السلام کا جسم ایسا تر و تازہ تھا جیسے ابھی ہی دفن کیا گیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور دوسرے ایک مقام پر بیت المقدس پہ پھر حضرت یوسف کو دفن کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرتے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ لوگوں وہ بنی اسرائیل کی ضعیفہ کتنی ہوشیار اور عقل مند تھی کہ جب اس کے نبی نے اس سے قبر کا نشان پوچھا تو اس نے جنت کا مطالبہ کیا، اور یہ بدوس بنی اسرائیل کی ضعیفہ اور بوڑھیا سے کتنا گیا گزرا نکلا کہ میں اس سے خود بار بار کہتا تھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے اونٹ اور پیسے مانگے، خدا کی قسم اگر یہ مجھ سے یہ کہتا اے مصطفیٰ میں جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے محل میں رہنا چاہتا ہوں، یہ درجہ اور مقام میں اس کو عطا کر دیتا، اور یہ جنت میں میرے مقام اور میرے درجے میں ہو۔ اب بھی کیا شک و شبہ، اور یہ حدیث میں ہے، قصے کہانیوں کی کتاب میں نہیں، اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا اور فرمایا اس کی سند بھی صحیح ہے۔ مستد الفردوس میں امام دیلمی نے لکھا ہے اس کو، امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرآن میں لکھا ہے، امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے۔ میں نے بہت سارے حوالے دیے جو ابھی ذہن میں نہیں ہے اس وقت فی الحال میرے، میں نے متعدد کتابوں کے حوالے دیے، اور تمام محدثین نے اس پہ اتفاق کیا کہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے حسن کے درجے پر ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، اتنا آپ کو دیا کہ آپ جو چاہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، جلیل قدر صحابی ہے، غزوہ احد میں جنگ کے اندر شریک ہے، اور بعد نے کہا یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ ایک تیر دشمن کا سنسناتے ہوئے آتا ہے اور آپ کی آنکھ پر لگا اور آپ کی آنکھ کی پتلی باہر نکل گئی۔ یہ جو آنکھ کا حلقہ ہوتا ہے، جو آنکھ کا گولا ہوتا ہے جس سے دیکھتا آدمی وہ باہر آ گیا، ایک نس سے وہ لٹک رہا تھا۔ حضرت قتادہ علیہ السلام کو لڑنے میں دشواری ہوئی، آپ نے کیا کیا، اس آنکھ جو نس سے لٹک رہی تھی اس کو ہاتھ میں مٹھی میں پکڑا اور زور سے کھینچا اور توڑ لیا۔ اندازہ لگائیے کتنی تکلیف ہو رہی، مگر جہاد کا جذبہ کیا ہوتا تھا صحابہ کرام کا، وہ درد اور اس تکلیف کو، اس کرب کو برداشت کر رہے، اس آگ کو پھینکا نہیں حضرت قتادہ۔ اب اس زمانے میں سائنس کی اتنی ترقی تو تھی نہیں، اتنے ہاسپٹل تو تھے نہیں کہ بھائی نکلی بھی آگ کو دوبارہ آپریشن سے صحیح کر دے، اور آج بھی اگر بہت زیادہ دیر ہو جائے تو دوبارہ وہ آگ لگائی نہیں جا سکتی۔ مگر صحابی کا عقیدہ دیکھیے حضرت قتادہ کا، اس آگ کو اپنی مٹھی میں رکھ لیا، آگ سے خون بہتا رہا، آپ تلوار چلاتے رہے، لڑتے رہے اور دشمن کو کاٹتے چھاٹتے، یہاں تک کہ آپ دشمن کو کاٹ کاٹ کے رستہ بناتے رہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت پہ پہنچ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس ہتھیلی، اس مٹھی کو کھولتے اور مٹھی میں آپ کے آنکھ اور کہتے یا رسول اللہ اس آنکھ کو درست فرما دیجئے۔ تو آقا نے تو یہ کہنا چاہیے تھا دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، تمہیں تو علاج کی ضرورت ہے، میں کوئی ڈاکٹر ہوں، میں کوئی سرجن ہوں، میں یہ جو آنکھ نکل چکی ہے ایک عرصہ گزر گیا، اس کو تمہارے آنکھ کو میں کیسے درست کر سکتا ہوں؟ مجھے تو اختیار نہیں ہے، میں تو بے بس ہوں۔
یہ نہیں فرمایا آقا نے، بلکہ کیا فرمایا؟ دیکھو اختیار کی بلندی بتا رہے ہیں میرے آقا۔ کہا قتادہ آنکھ درست کروانے کے لیے آئے ہو؟ میں ایک پیشکش رکھتا ہوں تیرے سامنے، اگر تو چاہے تو ایک آنکھ سے دنیا میں نابینا ہونے کو پسند کر لے، اس پہ صبر کر لے۔ ایک آنکھ سے تو دیکھ سکتا ہے، ایک آنکھ تیری ضائع ہوئی ہے، دوسری آنکھ سلامت ہے ابھی۔ اگر تو چاہے اس پر صبر کر لے کہ ایک آنکھ سے تو دنیا میں نابینا رہے، تو میں اس کے عوض تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے جنت کا بلند مقام عطا کروا دوں گا، تجھے جنت عطا کروں گا۔ حضرت قتادہ صحابی رسول تھے، اور صحابی بہت عقل مند ہوتا ہے، بہت دانا ہوتا ہے۔ جملے کیا تھے حضرت قتادہ کے؟ جھوم جائیں گے آپ اس جملے پر۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کی محبت، آپ پر ایمان لانا، آپ کی محبت، اس کے طفیل تو جنت مل ہی جائیں گی، آپ آنکھ درست کر دیجئے۔ آپ دو میں سے ایک چیز اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں، یا تو آنکھ درست کروا لے یا نابینا ہونے پہ صبر کر لے اور اس کے عوض جنت لے لے۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کے طفیل تو جنت مل ہی جائیں گی، آپ آنکھ درست کر دیجئے۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن نکالا۔ لعاب کہتے ہیں تھوک کو، ادب میں ہم لعاب کہتے ہیں، تھوک مبارک کو نکالا، اور نکالنے کے بعد حضرت قتادہ کی آنکھ میں رکھا، اس آنکھ کو لیا اور اس آنکھ کو آنکھ پہ لگا دیا، امامہ کھولا، آنکھ پہ امامے کو لپیٹ دیا۔ قتادہ کیا وقت ہوا ہے؟ اللہ کے نبی ظہر کا وقت ہے۔ فرمایا جاؤ حجرے میں آرام کرو، عصر کی نماز کے لیے میری خدمت میں آنا، جب عصر پڑھ چکو تو اپنی آنکھ دکھا دے۔ اتنا فاسٹ آپریشن آج کی میڈیکل سائنس کرنے سے قاصر ہے۔ اول تو جو آنکھ نکل چکے اس کو درست کرنا ہی آج کے ڈاکٹروں کی بھی بس کی بات نہیں، اور اگر کوئی ایسا آپریشن ہوتا بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ڈاکٹر بولے جائیے صاحب ہو گیا آپ کا آپریشن۔ وہ موتیابین وغیرہ کے آپریشنوں میں 1-2 گھنٹے بعد چھٹی دے دی جاتی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کی آنکھ آپ کے آنکھ کے حلقے میں ہوتی ہے، یہ تو آنکھ ہی باہر نکل چکی ہے جناب، اور کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے، کوئی میڈیسن یا دوا کا استعمال نہیں ہوا ہے، آقا نے اپنا لعاب ڈالا ہے، تھوک مبارک ڈالا ہے۔ اور تھوک کیا ہوتا ہے؟ اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں۔ کسی شخص کی آنکھ کا آپریشن ہو جائے اور آپ اس کی آنکھ میں تھوک ڈال دے، ڈاکٹر 4 جوتے لگائیں گا، کہیں گا پاگل ہو گئے کہ آنکھ میں تھوک ڈال رہا ہے، ابھی انفیکشن ہو جائے گا، آنکھ خراب ہو جائیں گی۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا تھوک اور ہے، مصطفیٰ کا تھوک اور ہے۔ جب ہم مصطفیٰ کے تھوک کی برابری نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ کی ذات کی برابری کیسے کی جا سکتی ہے؟ نبی کا تھوک اور ہے، اور تھوک کیا ہوتا ہے؟ حکارت سے آدمی اس کو خارج کر دیتا، اس شے کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی، کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ کسی کے کپڑے پہ لگ جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کسی کے کپڑے پہ تھوک دیجئے تو خوش ہوں گا آپ سے، بہت اچھا کام کیا، بڑی اچھی چیز دیا آپ نے۔ جوتے ماریں گے، پاگل ہو گیا، دیکھ کے تھوکتا نہیں ہے۔ مگر نبی کے لعاب تھوک مبارک کی تاثیر دیکھو، آپ نے اپنا تھوک لگایا، آنکھ لگایا، امامہ لپیٹا، کہا جاؤ ظہر کا وقت ہوا ہے قتادہ، عصر میں آنا اور آنکھ دکھا دینا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں میں اپنے خیمے میں آیا، آرام کیا، عصر کا وقت ہوا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی، جب نماز سے فارغ ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قتادہ امامہ کھولو ذرا اپنی آنکھ دکھاؤ۔ کہتے جب امامہ کھولا آنکھ درست ہو چکی تھی، سرکار نے کہا قتادہ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کے حدیث کے الفاظ ہے، عرض کے یا رسول اللہ میں حیران ہوں، وہ آنکھ سے زیادہ دیکھ رہا ہوں جو پہلے سے درست تھی، یا وہ آنکھ سے زیادہ دیکھ رہا ہوں جس کو آپ نے درست فرمایا ہے؟ خدا کی قسم وہ آنکھ زیادہ دور تک دیکھ رہی ہے جس کو آپ نے درست فرمایا۔ آقا مسکرایا کا قتادہ بڑے ہوشیار نکلے، کیا کہا تھا؟ جملے تو دوہراؤ جو کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی محبت کے طفیل جنت تو مل ہی جائیں گی، آپ آنکھ درست کر دیجئے۔ آقا نے کہا قتادہ یہ جملوں سے اللہ رسول بڑے راضی ہوئے، جاؤ تجھے جنت بھی عطا کی گئی اور آنکھ بھی درست کر دی، جنت بھی لے جا۔ ساری کائنات میں سب سے افضل اور بہتر چیز کیا ہے؟ جنت۔ جب جنت مصطفیٰ کے اختیار میں تو دنیا کون سی چیز ہے؟ یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے، جنت باقی رہنے والی چیز ہے۔ جب باقی رہنے والی چیز کا اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا تو فنا ہونے والی چیز کے اختیار پہ کون سا جھگڑا ہے؟
मगर इस पर एक नुक्ता याद आ रहा है, इमाम काजी अयाद, तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा, इमाम काजी अयाद ने बड़ा अजीम नुक्ता बयान किया अपनी किताब किताबुश शिफा में। बस वो नुक्ता आपके सामने रख रहा हूँ मैं। आपको पता होगा कि हमारे पास जो माल होता है, जिस पर हमारा इख्तियार होता है, माल पर हमारा इख्तियार है, जिस माल पर हमारा इख्तियार है, जो हमारा अपना माल है, जो हमारे तसर्रुफ में है, उस पर ज़कात भी है या नहीं? दूसरे के माल पे आप ज़कात दे सकते हैं क्या? भाई पड़ोसी के माल पे ज़कात आप देंगे क्या? पड़ोसी खुद अब देंगे? बोलिए बोलिए। जिस माल पे हमारा इख्तियार हो, जो हमारा अपना माल हो, एक शर्त क्या है कि हमारा अपना माल कब्जे में हो। दूसरी शर्त क्या है ज़कात के लिए? साल गुजर जाए। साल गुजरने के बाद अपने ज़ाती माल पे अल्लाह का हुक्म है कि ज़कात दो। ज़कात कितने फीसद है? बोलिए। 2.5%। यानी आपके पास अगर 100 रुपये है तो 2.5 रुपया आपको बतौर ज़कात निकाल के दे देना है। लेकिन आपको पता है, ये मालूम है, हर मोमिन पर ज़कात फर्ज है। साहिब इस्तिताअत, साहिब निसाब, हर मोमिन पर, वो मोमिन जो साहिब निसाब, उस पर ज़कात फर्ज है। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात फर्ज ही नहीं थी। हुजूर पर ज़कात, सैयदों पे ज़कात फर्ज है। सैयदों को ज़कात लेना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर माल हो, ज़कात उन पे फर्ज हो जाए, उतना माल होगी जिस पे फर्ज हो जाती है, तो ज़कात देना फर्ज है। लेकिन आका पर ज़कात देना फर्ज नहीं था। अगरचे आपके बाद इतना माल आ भी जाए कि जो निसाब को पहुंच जाए, तब भी आप पे ज़कात फर्ज नहीं थी। ज़कात लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आपकी औलाद को ज़कात का माल नहीं चलता तो आपको कहां से फिर वो ज़कात का माल दिया जा सकता? लेकिन आप पर ज़कात अल्लाह ने फर्ज क्यों नहीं की? अब यहाँ एक जहन में ख्याल आता है कि भाई ज़कात देना भी तो एक अजर का काम है, नेकी का काम है, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस अजर से क्यों महरूम रखा? जी नहीं, इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। इमाम काजी अयाज करते हैं, अजीज, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात फ़र्ज नहीं थी। वजह क्या थी? ज़कात अल्लाह ने इसलिए फ़र्ज ना रखी कि मुस्तफ़ा ज़कात निकालते तो क्या निकालते? इसलिए कि हमारे माल की एक मिकदार है, एक लिमिट है। ये पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बना दिया। जब पूरी कायनात के मालिक है तो फिर पूरी कायनात की ज़कात निकालते। तो ज़कात निकालते तो कितनी निकालते, और निकालते तो फिर किसे देते, और जिसे देते तो वो फिर हासिल कैसे करता? आप चांद, सूरज, सैयारे, सब के मालिक, सब आपके इख्तियार में, सब आपके दस्ते कुदरत में। इसीलिए चांद को इशारा करे पलट आए, टुकड़े हो जाए। सूरज को इशारा करे पलट आए। सब आपकी मिल्कियत है, इसलिए सब आपकी फरमाबरदारी कर रहे हैं, सब आपके हुक्म को मान रहे हैं। इन्ना आतैना कल कौसर है, महबूब हमने आपको कसरत अता की, कौसर अता किया। इतना अजीम नबी, इतना बेहतरीन नबी, किसी उम्मत को ऐसा नबी नहीं मिला जो जैसा नबी हमें अता किया गया। 18,000 आलम है। कितने आलम है? मगर इस आलम में भेजा। एक शायर ने, नागपुर के ही शायर है सालिम नागपुरी, बड़ा प्यारा शेर कहा कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि आका ने हमें अपना उम्मती बनाया। एक मुसलमान के लिए सबसे अजीम अगर कोई नेमत है, वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो। और फिर उम्मती भी ऐसा कि सुन्नी हो, और सुन्नियों में भी सुन्नी सही अकीदा हो। और ईमान क्या होता है, सुन्नी सही अकीदा होना क्या होता है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का हक क्या होता है, इस जमाने में अगर किसी ने हमें समझाया तो वो इमाम अहमद रजा ने समझाया। और यूं कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि असले ईमान ही मुस्तफ़ा से मोहब्बत है। ऐसा अजीम नबी, उससे मोहब्बत नहीं की जाएगी, उसे चाहा नहीं जाएगा, उसे अपना आका और मौला नहीं माना जाएगा। खुद मेरे आका कहते हैं कि लोगों, ईमान क्या है? लोग समझते नमाज पढ़ लिया तो ईमान मुकम्मल हो गया, लोग समझते रोजे रख लिया तो ईमान मुकम्मल हो गया। याद रखिए कि नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सदका, जितने भी नेक अमाल है, ये जन्नत में दर्जा मिलने का सबब है।
یہ اعمال طے کریں گے کہ جنت میں آپ کو کس درجے میں رکھا جائے، کس کلاس میں رکھا جائے، فرسٹ کلاس میں رہوں گے، سیکنڈ کلاس میں رہوں گے کہ تھرڈ کلاس میں رہوں گے۔ خیر جنت میں کوئی تھرڈ کلاس نہیں ہے، تھرڈ سے مطلب سب سے نچلی جنت، جنت میں بھی درجے ہیں، 7 جنتی ہیں۔ کون سی جنت میں رہوں گے یہ طے کس بنیاد پر ہوگا؟ اعمال کی بنیاد پر، لیکن داخلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ ویزا اور پاسپورٹ کیا چیز ہے؟ وہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت۔ اگر اس میں ادھورے ہیں تو جب داخلہ ہی نہیں ملے گا تو پھر مقام کہاں سے ملے گا؟ بھائی اگر حج کرنے جانا چاہتے ہو تو داخلہ کس چیز سے ملے گا سعودیہ میں؟ کہ پاسپورٹ بھی ہو اور ساتھ میں ویزا بھی ہو۔ اس پر ایک بڑی پیاری بات یاد ہے، یہ 2 چیزیں لازم ہیں، پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہے تو جا سکتے ہیں آپ کسی ملک میں؟ میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں لیکن پاسپورٹ تو ہے لیکن ویزا نہیں ہے، تو یہ پاسپورٹ کام آئیں گا؟ بولو یار۔ چلو ویزا تو ہے، پاسپورٹ صحیح نہیں ہے، ویزا مل گیا اور جب ایئرپورٹ پہنچے پاسپورٹ چیک ہوا تو پتا چلا پاسپورٹ میں خامی ہے، ڈپلیکیٹ پاسپورٹ تھا، وہی روک لیا جائے گا۔ ویزا ہونے کے باوجود بھی آپ کو آگے جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو اگر آپ سعودیہ یا کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں، کسی بھی جگہ جانا چاہتے ہیں تو 2 شرطیں، پاسپورٹ بھی اصل چاہیے اور ویزا بھی چاہیے۔ جنت میں جانے کا ویزا اور پاسپورٹ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت ہے، تو محبت تو سند ہے اس کی۔ ویزا پہ بھی جو اسٹیمپ ہے وہ مصطفیٰ کی محبت ہے، پاسپورٹ پر جو اسٹیمپ ہے وہ مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اور ویزا اور پاسپورٹ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جانتے ہو؟ آئیے اس حدیث سے سنیں جس کو امام ابن حجر المکی نے الصواعق المحرقہ میں لکھا ہے کہ مولا علی کو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا علی اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ کیا حدیث یاد آ گئی آپ کو سرکار کی؟ کہا کہ حدیث یہ یاد آ گئی کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جنت میں جب جنتی جا رہے ہوں گے اور جنت کی طرف آئیں گے تو دروغہ جنت روک لیں گا اور ان سے کہیں گا کہ اس وقت تک تمہیں جنت میں داخلہ نہیں ملے گا جب تک علی سے اس کی محبت کا پروانہ نہ لو۔ آقا نے کہا علی جس کو اپنی محبت کا پروانہ دے دیں گے وہی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس کو علی جنت کا پروانہ نہیں دیں گے وہ جنت سے لوٹا دیا جائے گا، جنت میں اس کو داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے پاسپورٹ، علی کی محبت ہے پاسپورٹ۔ علی کی محبت کیا ہے؟ پاسپورٹ۔ یہ کہہ کر ابو بکر خاموش ہو گئے تو مولا علی کہتے ہیں کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر، کیا آپ نے رسول اللہ سے اتنا ہی سنا یا اس کے بعد کے حصے کو آپ عاجزی اور انکساری کی بنا پر بیان نہیں کر رہے ہیں؟ انکساری کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ اے علی آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ کہا حضور پہ سن لیجئے، میں اب کہتا ہوں، آپ تو عاجزی میں خاموش ہو گئے لیکن میں جانتا ہوں اس حدیث کے بعد کا حصہ کیا ہے کہ آقا نے مجھ سے کہا علی جس کو تو جنت کا پروانہ دیں گا وہی جنت میں داخل ہوں گا، مگر اے علی میں تجھے تاکید کرتا ہوں جس دل میں محبت ابو بکر نہ ہو اس کو پروانہ ہرگز نہ دینا۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر کی محبت ویزا ہے، علی کی محبت پاسپورٹ ہے، اور ان دونوں پہ جو اسٹیمپ ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اور اسی محبت کو آقا نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن بننا ہے تو میری محبت کرو، اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ میں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس پر اگر میں واقعہ سناؤں، تحفظ ناموس رسالت کا مطلب یہی ہے کہ مصطفیٰ کی ایسی محبت ہو کہ جب مصطفیٰ کی محبت کا سوال آ جائے تو انسان نہ اپنی جان کی پرواہ کرے نہ اپنے مال کی پرواہ کرے، سب کچھ آقا پہ نثار کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے۔ یہی ناموس رسالت کا مطلب۔
یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تھا اللہ جانے کتنی دیر تک میں روتا رہا تھا. رات اکثر میں مطالعہ رات میں تنہائی میں کرتا ہوں. اپنے لائبریری ہے میری نیچے پوری ایک روم, اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور کی عمارت ہے, 2 میں ہم رہتے ہیں, نیچے کے فلور پورا کتابوں سے بھرا ہوا رہتا ہے. تو نیچے آ کے میں جب مطالعہ کرتا ہوں اور ایسی کوئی بات مل جاتی ہے, رات میں ہی پڑھنے کا وقت ہوتا ہے فرصت کا, گھنٹوں رونا آتا ہے اکیلے میں. جب میں نے حدیث پڑھی تھی تو رو رہا تھا کہ یا اللہ کیا محبت تھی صحابہ کرام کی, تاریخ ایسی محبت پیش نہیں کر سکتی. اور آج افسوس کی بات ہے کہ ایسے صحابہ کو کچھ بدبخت لوگ جہنمی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں, جیسے ان کے باپ کی جنت ہے یہ جنت میں لے جائیں گے. اب ہر صحابی یاد رکھیے جنتی ہے. ان کے آپس کے جو بھی معاملات ہیں وہ ان کے درمیان ہے. آقا فرماتے میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو, میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو, ان کے آپس کے معاملات وہ ان کے اپنے ہیں. تم میں سے اگر کوئی غیر صحابی اوہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے, میرا ایک صحابی, ادنا سا صحابی, عام صحابی, ایک سب سے آخر کا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں دے دے, درجے مقام ثواب میں تم میرے اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. اول تو اوہد پہاڑ کے برابر سونا ممکن ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. اوہد پہاڑ کے برابر سونا ہے کسی کے پاس؟ ہو سکتا ہے. اتنی بڑی مثال دیا آتا ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قیامت تک کی زندگی مل جائے, اول تو یہ ملنا بھی ممکن نہیں ہے. شیخ خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حیات ہے, اس پہ بھی اختلاف ہے علماء کے درمیان. بعض کہتے ہیں وصال ہو گیا, بعض کہتے ہیں حیات ہے. صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ ہے, موجود ہے, ملاقاتیں کرتے اولیاء سے. اگر کسی انسان کو قیامت تک کی عمر دے دی جائے, اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر وہ قیامت تک نماز میں گزار دے اور قیام کی حالت میں رہے, پوری زندگی قیامت تک کی نماز میں گزار دے, اور رسول اللہ کا ایک صحابی تکبیر پکارے, ایک لمحہ کھڑے ہو اور ایک لمحہ کھڑے ہو کے نماز ختم کر دے, تو قیام میں جو ایک لمحہ گزارا تمام قیامت تک کی زندگی کے برابر اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. وہ صحابی کا درجہ ہے. آج کل صحابی پہ وہ انگلی اٹھا رہے ہیں جن کے اپنے باپ داداؤں کے پتے نہیں, جن کے اپنے حسب و نسب کے ٹھکانے, وہ صحابہ کے نسبوں کو کھنگال رہے, فلاں ایسے تھے, فلاں ایسے تھے. لیکن صحابہ تھے کیا؟ صحابہ تو صحابہ تھے. صحابیات میں سے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ غزوہ خندق کا موقع ہے, 3 طاقتوں نے یکجٹ ہو کر مدینے پہ حملہ کیا ہے. 3 دشمن ایکجٹ ہو گئے, معاہدہ کیا آپس میں کہ ہم تینوں مل کر محمد کو اور اس کے ماننے والوں کو ختم کر دیں گے. مشرکان مکہ, خیبر کے یہودی, مدینے اور اطراف کے عیسائی, 3 طاقتیں یکجٹ ہو گئی ہیں. مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں قلیل اور کم ہے, مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا. آقا نے مدینے کے چاروں طرف خندق کھدوا دی کہ خندق پار کر کے مدینے میں نہ آ سکے. اعلان فرمایا کہ جو اس جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے, جو نوجوان ہے وہ اپنے آپ کو جنگ کے لیے پیش کرے, جو ضعیف ہے, بوڑھے ہو گئے, خود جنگ میں نہیں آ سکتے, ہتھیار نہیں اٹھا سکتے, وہ اپنے اسلحہ, اپنے اوزار, اپنے ہتھیار جو ہے وہ نوجوانوں کو دے. عورتیں اپنے مال سے مدد کریں. حضور کا منادی اعلان کر رہا ہے, لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, ہر کوئی حضور کی خدمت میں مال لا رہا ہے. ضعیف العمر اصحاب ہتھیار لا کے حضور کی بارگاہ میں دیتے ہیں, یا رسول اللہ ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں, ضعیف ہے, کمزور ہے, بیمار ہے, اب ہم سے لڑا نہیں جاتا. حضور یہ ہتھیار ہمارے, یہ زیر بختار, یہ تلواریں, یہ نیزے, یہ تیر, یہ کمان, یہ سب حاضر ہے. حضور نوجوانوں میں ان ہتھیاروں کو, ان اسلحہ کو تقسیم فرماتے ہیں. عورتیں اپنا مال لاتی ہے, زیورات لاتی ہے, یا رسول اللہ اس جہاد میں ہمارا بھی حصہ. راوی حدیث کہتے ہیں حضور سب کو دعا دے رہے تھے کہ تبھی ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ ایک کم عمر نوجوان لڑکی, کم عمر میں ایک دوشیزہ, سفید لباس میں ملبوس, اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے کوئی چیز کو چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں سے حضور کی خدمت میں آ رہی. چیز کو ایسے چھپایا ہے, سینے سے ایسے چمٹایا جیسے کوئی بڑی قیمتی چیز ہو اور اس کو ڈر ہو کہ کوئی یہ چھین نہ لے مجھ سے. لوگوں نے خیال کیا کہ کوئی سونا وغیرہ, کوئی زیورات لائی ہوں گی, بہت زیادہ زیور کی پوٹلی ہوں گی, اس لیے سینے سے چمٹا کے مضبوطی سے چھپا کے لا رہی ہے.
وہ نوجوان خاتون، وہ شہزادی آتی ہے حضور کی خدمت میں اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کے منادی کا اعلان کانوں میں سنا، مجھے اعلان پہنچا کہ عورتیں اپنے مال سے، زیورات سے مدد کریں، نوجوان اپنی طاقت سے مدد کریں، ضعیف العمر جو حضرات ہیں وہ اپنے ہتھیار سے مدد کریں، ہر کوئی جنگ میں، جہاد میں حصہ ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی آواز میرے کانوں تک پہنچی، میں بھی حاضر ہوئی ہوں، اللہ کے نبی میری طرف سے اس چیز کو قبول فرمائے۔ سرکار میرے گھر میں کوئی مرد نہیں، میرے والد جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے، میرے شوہر کی شہادت بھی غزوہ احد میں ہوئی، میرا بھائی بھی غزوہ احد میں مارا گیا۔ اللہ کے نبی غزوہ احد میں میرا گھر ختم ہو گیا، تمام ہو گیا، میرے گھر میں اب کوئی مرد نہیں۔ لیکن جس وقت میرا شوہر میدان احد کی طرف نکلا تھا اس وقت میں حاملہ تھی۔ سرکار اس کے بعد یہ بچہ تولود ہوا ہے، اس نے اپنے سینے سے چادر ہٹائی، اور جب چادر ہٹائی تو لوگوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے، آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جس چیز کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لائی تھی وہ اس کا اپنا شیر خوار دودھ پیتا بچہ۔ عرض کرتی یا رسول اللہ، اس میرے بچے کو آپ جہاد پر لے جائیں۔ اب اس بچے کے علاوہ کوئی مرد میرے گھر میں نہیں کہ جو میں جہاد پر روانہ کروں، بھائی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، والد نہیں ہے، بس اب یہ میری اپنا لخت جگر، اپنا خون، اپنا گوشت ہے، حضور آپ کی خدمت میں اس بچے کو پیش کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا، سرکار کی آنکھوں میں اس خاتون کے، اس دوشیزہ کے جذبے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ بھی رونے لگے۔ حضور نے کہا کہ اے میری شہزادی، اے میری بیٹی، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، تمہارے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہترین اجر کی دعا کرتا ہوں، لیکن اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، اے میری صاحبزادی، اس بچے کو میں جنگ پر نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ یہ بڑا قبضین بچہ ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، یہ تلوار اٹھا نہیں سکتا، تیر چلا نہیں سکتا، ارے ہتھیار چلانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر دشمن کا تیر آئے تو یہ تیر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اگر دشمن اس پر وار کرے یہ اس وار کو خالی نہیں کر سکتا، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اے میری بیٹی، اس بچے کو لے جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اس بچے کی اچھی پرورش کرو، اچھا تہذیب و تمدن اس کو سکھاؤ، جب یہ پروان چڑھ جائے، جوان ہو جائے اور طاقت و قوت کا مالک ہو جائے، اللہ نے چاہا تو پھر بہت سارے جہاد کے موقع آئیں گے، پھر کسی جہاد میں اس کو روانہ جاؤ۔ اس وقت میں اس بچے کو اپنی خدمت میں لے جانے سے اپنے آپ کو قاصر پاتا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جیسی سرکار نے انکار فرمایا، وہ ضبط نہ کر سکی، بے تحاشا رونے لگی اور روتے ہوئے عرض کرتی اللہ کے نبی، آپ فرماتے یہ کمسن بچہ ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ سرکار میں تسلیم کرتی ہوں، آپ نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا، یقیناً یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا میرے آقا، یقیناً یہ تیر و کمان نہیں چلا سکتا، یہ دشمن سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن حضور اس بچے میں ایک بڑی خوبی ہے، اس کو بیکار نہ سمجھے، اس کو کسی کام کا نہ جانے، بلکہ یہ بہت کام کا ہے۔ حضور اس بچے میں ایک بڑی عظیم خوبی ہے جو دوسرے بچوں میں نہیں ہوتی۔ سرکار اس بچے میں خوبی یہ ہے کہ جو بھی اس کے رخسار کو بوسہ دیتا ہے، جو بھی اس کے گالوں کو چومتا ہے، اس بچے کی عادت ہے کہ وہ اس سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ اس کو اپنے ساتھ جہاد میں لے جائیں، اور سرکار جب دشمن چاروں طرف سے تیر برسا رہا ہو اور جب جنگ شدید ہو جائے تو آپ اس بچے کو اپنے قریب رکھنا، سرکار اس کے رخسار اور گال پہ بوسہ دینا، جب آپ اس کو بوسہ دیں گے یہ آپ کے سینے سے چمٹ جائے گا، اور دشمن کا جو تیر آپ کی طرف آ رہا ہوگا یہ اپنے پیٹھ اور اپنے سینے پر لے لے گا۔ اس طرح میرے آقا آپ محفوظ ہو جاؤ۔ اندازہ لگائیے ایسا جذبہ تاریخ میں کسی قوم میں پیش کیا جا سکتا ہے، دکھایا جا سکتا ہے کہ اپنے رہنما، اپنے پیغمبر، اپنے رہبر، اپنے ماں اور ملجا سے اتنی محبت ہو کہ دودھ پیتے بچے کو بھی قربان کرنے پر آمادہ ہو۔ ایسا جذبہ تاریخ اسلام کے علاوہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ مگر آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر میں صحابہ کے قسم کے واقعات بتاؤں تو متعدد واقعات ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا واقعہ سنایا جائے تو وقت کافی طویل ہو جائے گا، جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ مولا علی نے اپنے ماموں کو قتل کیا تھا، فاروق اعظم نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا،
حضرت علی نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے جنگ کی تھی جب اس وقت کفر کی حالت میں تھا، رسول کا دشمن بن کر آیا تھا۔ صحابہ نے اپنے نبی کی خاطر نہ بیٹوں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، صرف دیکھا تو یہ دیکھا کہ نبی سے محبت کا رشتہ مضبوط ہو جائے، اور اس مضبوط رشتے کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے جو بھی رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہو، دشمن بن کر آئیں گا، ہم ہر رشتے کو محبت رسول کو قائم رکھنے کے لیے، کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نبی پر جان کیا دیں گے، ہم تو نبی کی بات نہیں ماننے کے تیار ہیں۔ صحابہ اکرام جب جان دینے پہ آمادہ رہتے تو باتیں کیسی مانی ہوں گی۔ عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ میں نے پڑھا تھا، حیران ہو گیا تھا کہ یہ جمعے کے دن مسجد نبوی کے لیے کی طرف آتے، جمعے کا دن ہے، آقا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی غسل وغیرہ کرنے میں، کام سے فارغ ہونے میں، تیزی کے ساتھ آ رہے تھے کہ کہیں حضور کا خطبہ نہ چھوٹ جائے۔ جب آ رہے تھے تو ایک صحابی مسجد کے اندر کسی حاجت کے تحت کھڑے، اور خطبے کا احترام بہت ہوتا ہے، خطبے میں کھڑے ہونا، لوگوں کو پھلانا، یہ سب جائز نہیں ہے، گفتگو کرنا، بات کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب خطیب جمعے کا خطبہ دے تو کوئی کسی کو پھلانگ کرنا ہے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، کوئی کسی سے کلام نہ کرے، کسی سے گفتگو نہ کرے۔ کسی نے اگر خطبے میں گفتگو کی، بات چیت کی، لوگوں کو پھلانگا، پھلانگ کر آگے آیا، جگہ الگ اس سے تبدیل کی، آقا فرماتے کہ جو جمعے میں خطبے میں کرتا اس نے جمعے کے ثواب کو گوا دیا، اس نے اپنے جمعے کو ضائع اور برباد کر دیا۔ جمعے کے خطبے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک صحابی کسی وجہ سے کھڑے ہو گئے، جب حضور نے دیکھا کہ کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اجلس، بیٹھ جاؤ۔ سرکار نے زور سے کہا اجلس، آواز اتنے زور سے باہر تک آئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر تھے، سڑک پر تھے، وہ آواز عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں پہنچی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو تب اٹھ کے آئے، سرکار نے خطبہ دیتے ہوئے ان کو دیکھ لیا، سڑک نظر آتی تھی ممبر سے۔ آقا نے کہا کہ عبداللہ میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، میں نے یہ نہ دیکھا کہ حکم کسے، آپ کی آواز کانوں تک پہنچی، اور اللہ کے نبی ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارا کام تو وہ ہے کہ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہمیں اس سے زیادہ غرض نہیں کہ آپ کے مخاطب کون۔ یہ صحابہ کا عالم تھا۔ اگر ہمارا عالم کیا ہے، ہم نبی کی بات کہاں مانتے، شراب ہم پی رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، سٹے ہم لگا رہے ہیں، لوگوں کا مال ہم ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ کسی کا مال مت دباؤ، مگر سب سے زیادہ آج خیانت کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کی۔ عجیب ذہن بنا رکھا ہے، جس کا لیتے ہیں اس کا دینے کو ہی نہیں تیار۔ کسی نے کہا کہ جب مانگنے آتا ہے تو فقیروں کی طرح مانگتا ہے، بھکاریوں کی طرح مانگتا ہے، گڑگڑا کے مانگتا ہے، جس تاریخ کو بولو اس تاریخ کو آ کر مانگتا ہے۔ جب ایک بار لیتا ہے تو پھر ایسا دبا کے بیٹھتا ہے کہ جس کا مال لیا تھا وہ بیچارہ تاریخیں مانگتا ہے، اور یہ جج بن کے اس کو تاریخیں دیتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتح رضویہ شریف میں ایک حدیث لکھی ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن کے 3 پیسے دبائے، کتنے پیسے؟ 3 پیسے، اب تو 3 پیسے چلتے بھی نہیں ہیں، قیامت کے دن جس کا مال دبایا تھا، جس کے 3 پیسے غصب کیے تھے، اس کی 70 مقبول نمازیں اس کے نام اعمال سے لے کر اسے دے دی جائیں گی جس کے 3 پیسے دبائے تھے۔ کون سی نماز لی جائیں گی؟ مقبول، جو قبول ہوئی۔ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی۔ جو قبول ہوئی 3 پیسوں کے بعد 70۔ اب کسی نے اگر کسی کا 1 لاکھ روپے دبا لیا تو سوچو 1 لاکھ میں کتنے پیسے ہوتے ہیں، اور 70 نمازوں سے اس کو ملٹیپلائی کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر کسی نے کسی کا بہت زیادہ مال دبایا اور اس کی نمازیں اگر اس کو پوری نہ پڑے، مطلب نمازیں دی جاتی رہی اب پورا خالی ہو گیا ہو اور تب بھی دین باقی رہا، تو آقا نے فرمایا کہ پھر جس کا لیا تھا اس کے گناہ اس کو دیے جائیں۔ مال دبا رہے عمروں پہ عمرے، عمروں پہ عمرے، عمروں پہ عمرے، حج پر حج، جس کا مال لیا ہے اس کا دینے کو تیار ہے۔ سب سے زیادہ آج اگر کوئی ہمارے یہاں کا نوجوان نشے کا عادی ہے تو ہماری قوم کا نوجوان ہے۔ عجیب عجیب نشے، وہ تو نام بھی مجھے یاد ہی نہیں یار، میں سنتا ہوں ایم ڈی کر کے بھی کوئی نشہ نکلا ہے صاحب، ایم ڈی کے نشے ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ شراب اور چرس سے تو بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔
तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन नशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। शराब से बढ़कर नशे है ये कि होश और हवास गुम पड़े हैं, किसी काम के नहीं। जबकि नशे की मजम्मत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शदीद वही है, वही आका जिनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं, जिनकी शफाअत की उम्मीद रखते हैं। आका फरमाते जो शराब पीने की हालत में दुनिया में मर जाए, कयामत के दिन बुत पूजने वालों के साथ उठाया जाए। आका फरमाते कि जिसने शराब का एक घूंट पिया 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं की जाती, और अगर उस दरमियान में वो मर जाए 40 दिनों के दरमियान में न एक घूंट शराब पीने के एवज में, कयामत के दिन मुशरिकों के साथ उसका हशर किया जाए। मौला अली फरमाते कि अगर कहीं शराब का एक कतरा गिर जाए, शराब का कि जमीन पर शराब का एक कतरा गिर जाए, वहां घास उगे, तो खुदा की कसम मैं अपने जानवरों को वहां न चराऊं। किसी जगह शराब का एक कतरा गिर जाए, फिर वहां एक मीनार तामीर की जाए, और मुझसे कोई कहे कि ए अली सारी दुनिया की बादशाह हम तुझे देने के लिए तैयार है, इस मीनारे पे खड़े होकर अल्लाह का नाम पुकारो, खुदा की कसम मैं दुनिया की बादशाह को ठुकरा दूं, लेकिन उस जगह अल्लाह का नाम पुकारना गवारा नहीं। एक कतरे का ये आलम है, पेट में लीटर लीटर भर की शराबें भरी पड़ी हुई है और घर में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो फिर बरकतें कहां से आएंगी, रहमतें कहां से आएंगी? इल्म से हम कोसों दूर। किस किस बुराई पर बोले यार, कौन सी बुराई है? मैं समझता हूं जितनी बुराइयां बनी इसराइल ने की ना, वो सारी बुराइयां हम में मौजूद है। बस फर्क यह है कि पिछली कौमों पर अजाब इसलिए आ जाता था कि पिछले नबियों ने अपनी उम्मत की हलाकत की दुआ की, और आका ने अपनी उम्मत के लिए हमेशा हिदायत की दुआ की। बस सरकार की रहमत की वजह से बचे हैं, वरना कौन से गुनाह हम नहीं कर रहे हैं, बदनिगाहियां हमारे आम हैं, इल्म से हम कोसों दूर हैं। आज अफसोस के साथ मेरा ये अपना मुहासबा मैं बता रहा हूं, 90% ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको कुरान पढ़ना ही नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ना आता, नमाज के फराइज पूछ लो तो नहीं मालूम, वुजू के फराइज पूछ लो तो नहीं मालूम। आपको 90% ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनसे गुस्ल का अगर तरीका पूछ लिया जाए तो गुस्ल करना नहीं आता, नापाकी की हालत में जिंदगियां गुजार रहे हैं, इल्म से कोसों दूर। मदारिसों में हम अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं, बड़ी बड़ी फीसें देकर हम अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्री में मदारिसों में बच्चों की तालीम के लिए हम भेजने के लिए तैयार नहीं, जहां पर कोई फीस नहीं मांगी जाती, जहां मौलवी मौलाना खुशामतें करके मोहल्ले वालों से अपीलें करता है, भाई खुदा के वास्ते अपने बच्चों को भेजिए, दीन की तालीम हासिल करवाइए, और स्कूल में जा जाके खुशामतें करके भाई एडमिशन नहीं है, अरे भाई जितनी फीस बोलती है उतना बोलो, फीस के अलावा डोनेशन कितना चाहिए, हम डोनेशन देने के लिए तैयार है, बस हमारे बच्चे को एडमिशन मिल जाए। 60 साल 50 साल 70 साल की जिंदगी के लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इल्म जो कयामत तक आखिरत में जो काम आने वाला है उसकी तरफ तवज्जो नहीं।